نہیں کرتا، اس طرح کی چیزوں کو وہ دور کر دیتا ہے اور صاف اور خالص کر کے رکھ لیتا ہے جو اچھی چیز ہیں ان کو۔ تو مدینہ میں یہ صلاحیت ہے کہ اچھی چیزوں کو قبول کر لے اور بری چیزوں کو باہر دھکیل دے۔ یہ اس حدیث سے سمجھنا ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى تنفي المدینہ شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ مدینہ اپنے برے چیزوں کو یا برے لوگوں کو، شرارہ شریر کی جمع شرار ہے، جو جن میں شر ہے ان کو جب تک کہ وہ دھکیل نہیں دے گی قیامت نہیں آئے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ نہیں آئیں گے، منافقین یا بد عمل اور بد کردار لوگ آ سکتے ہیں مدینہ میں، لیکن یہ کہ اگر آئیں تو قیامت سے پہلے پہلے وہ ان کو صاف کر دے گی مدینہ، جس طرح کے بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی انقاب المدینۃ ملائکۃ لا يدخلها الطاعون ولا الدجال۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے کے راستوں پر فرشتے مقرر ہیں اور اس مدینے میں طاعون اور دجال داخل نہیں ہوں گے۔ تو دجال کے بارے میں آگے بھی روایت آ رہی، یہ حدیث تو متفق علیہ بخاری اور مسلم کی ہے، بہت یہ کہ سند کے اعتبار سے مضبوط، لیکن آگے بھی روایتیں آ رہی ہیں۔ وعن انس قال فرشتوں کے راستوں پر مقرر ہونے کے معنی کیا ہوئے؟ حفاظت کے لیے، وہ آگے بھی لفظ آ رہا ہے۔ وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ليس من بلد الا سيطاه الدجال الا مكة والمدینہ ليس نقب من اقبابها الا عليه الملائكة الصافين يحرسونها فينزل السبخة فترجف المدینة باهلها 3 رجفات فيخرج اليه كل كافر ومنافق۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شہر اور بستی ایسی نہیں ہے کہ جس میں دجال داخل ہو کر کے اور فتنہ فساد نہ پھیلا دے، سارے دنیا میں اس کا اثر و رسوخ پہنچے گا، دجال پہنچے گا، اس کا اثر پہنچے گا۔ آپ نے فرمایا مگر مکہ اور مدینہ، ان میں دجال نہیں جا سکتا۔ آپ نے فرمایا کوئی راستہ ایسا نہیں ہے مدینے کا کہ جس پر فرشتے پر بچھائے نہ کھڑے ہوں، وہاں صف بصف کھڑے ہیں۔ یہ صافین کا ترجمہ صف بصف بھی کر سکتے ہیں کہ یعنی ان کے جتھے کے جتھے اس طرح سے کھڑے ہوئے ہیں، بڑے الرٹ کہ کوئی جو چیز جس کو روکنا ہے وہ آ نہ سکے، اور اس کی یحرسونہا مدینے کی حفاظت کرتے ہیں وہ۔ سو کیا ہوگا؟ دجال مدینے میں تو نہیں آئے گا، لیکن مدینے سے باہر ایک جگہ ہے، اس کو کہا گیا کہ سبخہ اس کا نام ہے، ایک تھوڑا سا ٹیلا ہے کوئی مدینہ سے باہر، وہ وہاں آئے گا۔ تو مدینہ جو ہے آپ نے فرمایا کہ 3 جھٹکے لے گا مدینہ اس وقت، 3 رجفات۔ جو لوگ مدینہ کے اندر ہوں گے وہ زلزلے اور جھٹکے کو پورے طور پر محسوس کریں گے، ہل جائے گا مدینہ۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ فرمایا کہ ہر کافر اور منافق نکل کر کے وہ اور دجال کی طرف چلے جائے گا، تو مدینہ جو ہے وہ صاف ہو جائے گا۔ یہی ہے وہ جس کو پہلے حدیث میں کہا تھا کہ قیامت سے پہلے یہ ہو جانا ہے۔ تو دجال نہیں آ سکے گا، دجال کی طرف لوگ چلے جائیں گے، لیکن مدینہ جو ہے وہ ہر صورت میں محفوظ رہے گا۔ وعن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يكيد اهل المدینة احد الا انمع كما ينمع الملح في الماء۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل مدینہ سے جس نے مکر کیا، یعنی نقصان پہنچانے کے واسطے، ایسی چالیں چلنا کہ جس سے مدینہ کے اور مدینے والوں کو نقصان پہنچے، یہ ہے قید، کہ مدینے والوں کے لیے جس نے بھی کوئی مکر کیا وہ ایسا پنگھل جائے گا جیسے پانی میں نمک پنگھل جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ خود ہی اس کا اپنا نقصان ہوگا، مدینہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وعن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قدم من سفر فنظر الى جدرات المدینة اوضع راحلته وان كان على دابة حركها من حبها۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر سے تشریف لاتے تھے اور آپ جو ہے مدینہ کی دیواروں کو دیکھتے، میدانی علاقے سے آ رہے مدینہ کی طرف دیوار نظر آنے لگیں، تو آپ اپنے سواری کو تیز کر لیا کرتے تھے
اور اگر دابہ گھوڑے وغیرہ اس طرح کی چیزوں پر سوار ہوتے تو آپ اس کو خوب دوڑاتے. کیوں؟ مدینے کی محبت کی وجہ سے کہ مدینے کی اب در و دیوار نظر آ رہے ہیں تو جو چیز محبوب ہے اور وہ سامنے آ رہی تو اس کی طرف تیز لپکتا ہی ہے. انسان کی فطرت یہی ہے. تو آپ مدینے کی محبت میں جب اس کی دیواریں نظر آتی تو آپ بہت تیز اپنی سواری کو کر لیتے. وعنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلع له احد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه اللهم ان ابراہیم حرم مکہ وانی احرم ما بین لابتیها. اور حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے احد آیا. یعنی مطلب یہ کہ ایسی جگہ پہنچے کہ احد نظر آنے لگا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. تو یہ احد کی خصوصیات میں سے ہے کہ احد کے لیے آپ نے اور کسی پہاڑ کے لیے یہ لفظ آپ نے نہیں فرمایا، کسی روایت میں نہیں آتا سوائے احد کے لیے. تو احد کی خصوصیات میں سے واللہ عالم. اسی لیے ہم نے سنا تھا کہ اب یہ بھی بات آئی کہ صاحب احد کے اندر بڑے قیمتی ذخائر محفوظ ہیں، تو یہ ہوا کہ وہ اس کو توڑ پھوڑ کیا جائے تو اس میں سے نکالا جائے. سنا یہ ہے کہ شاہ فیصل مرحوم نے اس کو روک دیا تھا کہ چونکہ حدیث میں اس پہاڑ کے تعلق سے آپ نے فرمایا کہ یہ وہ پہاڑ ہے کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، لہذا اس پر کوئی کام نہیں ہوگا. اس کو میں روک دیا گیا تھا. اگر خبر صحیح ہے تو بالکل بات بھی صحیح ہے. ایک مسلمان کو اس پہاڑ کا ادب اور احترام اور اس سے محبت تو کرنا ہی چاہیے جس سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی اور پہاڑ نے محبت کی آپ سے. اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جن چیزوں کو ہم بے جان کہتے ہیں اور اس میں بھی پتھر تو خاص طور پر زیادہ نمایاں ممتاز ہیں اور کہتے ہیں کہ بالکل آدمی کا یہ تو بالکل ہی پتھر ہی ہو گیا. کیا مطلب؟ یعنی بے جان ہونے میں پتھر سے زیادہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کو بے جان کہا جا سکے، سب سے بڑھ کر وہ بے جان. مگر ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا شعور رکھا ہے کہ وہ نبی کی معرفت ان کو حاصل اور نبی سے محبت کرنا. کمال معرفت کی بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کیا جائے. تو پہاڑ کو بھی اللہ نے یہ معرفت عطا فرمائی ہے جو جس کو ہم بے جان کہتے ہیں. تو یہ ہمارے اعتبار سے بے جان ہے لیکن حقیقت ان میں سے کوئی چیز دنیا میں بے جان نہیں. اللہ نے ہر ایک میں جان رکھی. جان ہوگی تو علم ہوگا، معرفت ہوگی، محبت ہوگی، دشمنی ہوگی، عداوت ہوگی. یہ ساری چیزیں تو جان اور زندگی سے متعلق ہیں. وان سہل اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی یہ فرما کر اے اللہ ابراہیم نے مکے کو حرم بنایا اور میں اس مدینے کے دو ٹیلوں کے درمیان کے حصے کو حرم بناتا ہوں. وعن سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد جبل يحبنا ونحبه رواه البخاری. سہل بن سعد سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد ایک ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. دوسری فصل. عن سلیمان بن ابی عبداللہ قال رأيت سعد بن ابی وقاص اخذ رجلا يصيد في حرم المدینہ الذي حرم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فسلبه ثيابه فجاء مواليه فكلمه فيه فقال ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حرم هذا الحرم وقال من اخذ احدا يصيد فيه فيسلبه فليسلبه فلا ارد عليكم طعمة اطعمنيها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ولكن ان شئتم دفعت اليكم ثمنه. یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے. حدیث نمبر کیا تھا اس کا بھی بتا رہا ہوں. 5-4 یہ حدیث نمبر صفحہ نمبر 604 پہ 2613 حدیث. مضمون وہی ہے لیکن وہ مسلم کی روایت ہے اور یہ ابو داؤد کی ہے. سلیمان ابن ابی عبداللہ سے روایت ہے کہ میں نے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے ایک آدمی کو پکڑا ہوا ہے. وہاں غلام کا لفظ آیا تھا، یہاں ایک آدمی کا تو غلام ہوگا. ایک آدمی کو دیکھا کہ جو حرم مدینہ کے اندر جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم بنایا ہے وہاں شکار کر رہا تھا. اور وہاں پیچھے کی حدیث میں آیا کہ وہ درخت کے پتے کاٹ رہا تھا یا درخت کی شاخیں کاٹ رہا تھا. تو آپ نے اس کے کپڑے وغیرہ وہ سب لے لیے، اس سے اس کا سامان لے لیا. فجاء موالی تو اس کے جو جن کے وہ غلام تھا وہ لوگ آئے اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے اس معاملے میں بات چیت کی. تو انہوں نے کہا حضرت سعد نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرم بنایا ہے اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص
کسی ایسے شخص کو پکڑ لے کہ جو اس مدینے کے اندر شکار کر رہا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اس کا سامان لے لے. یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. وہاں یہ بات نہیں آئی اس حدیث میں، یہ فرق ہے. اس حدیث میں تو انہوں نے لے لیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایسا کرنے کو، یہ اس حدیث میں آیا. فلا ارد علیکم، سو میں اب یہ سامان واپس کرنے والا نہیں ہوں. یہ تو وہ ایک چیز ہے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرمایا ہے. اس کا مطلب یہ کہ جس کے لینے کی مجھ کو اجازت مرحمت فرمائی ہے، اور تم اگر چاہو تو میں اس کا سامان، اس کی قیمت دے سکتا ہوں. یہ تو وہ چیز ہے کہ جو اللہ کے رسول نے اجازت دی، میں کہے کو دوں تمہیں. لیکن اگر تم چاہو تو ایک بطور تبرع، یعنی مطلب یہ کہ میری طرف سے ایک انعام ہوگا، ایک احسان ہوگا. تم چاہو میں قیمت دے دوں، مگر یہ سامان تو واپس نہیں دوں گا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے مجھے اس کی اجازت دی کہ میں یہ سامان لے لوں. وعن صالح مولى بن سعد ان سعدا وجد عبيدا من عبيد المدينه يقطعون من شجر المدينه فاخذ متاعهم وقال يعني لمواليهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى ان يقطع من شجر المدينه شيء وقال من قطع منه شيئا فلمن اخذه سلبه. وہی مضمون ہے. سعد رضی اللہ عنہ سے صالح جو ہیں، وہ جو سعد کے غلام ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سعد نے ایک غلام کو مدینے کے غلاموں میں سے دیکھا کہ وہ مدینے کے درختوں کو کاٹ رہا ہے، تو انہوں نے ان کا سامان لے لیا، اور پھر آپ نے اس کے گھر والوں سے آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ منع فرماتے تھے کہ مدینے کے درختوں کو سے کچھ بھی کاٹا جائے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ جو اس سے کچھ کاٹے سو جس نے اس کا سامان لے لیا وہ اسی کا ہوگا. وعن الزبیر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صید والجن وعضاءه حرم محرم للہ. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وج کا شکار اور اس کے درختوں کا کاٹنا یہ ممنوع ہے. وج کیا چیز ہے؟ آگے یہ لفظ آ رہا ہے اس میں، اسی روایت کا آخری حصہ، وَذَكَرُوا أَنَّهَا مِن نَاحِيَةِ الطَّائِفِ. یہ طائف جو شہر ہے یہ اس کا ایک حصہ ہے، اس کو وج کہا گیا. تو یہ تو آبادی کے اندر ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آبادی میں نہیں بلکہ ایک ویلی ہے طائف کے قریب، اس کا نام وج ہے. اس کے درختوں کے کاٹنے کو بھی آپ نے منع فرمایا. جہاں تک اس ممانعت کا تعلق ہے، اس میں فقہاء اور محدثین کلام کرتے ہیں، لیکن زیادہ اکثریت اس طرف گئی ہے کہ دو باتیں کی طرف، یا تو یہ کہ یہ شروع میں ممانعت رہی ہوگی بعد میں منسوخ ہو گئی، یا پھر یہ ہے کہ اس وقت اس کی ممانعت اس لیے کی گئی تھی، اور یہ اندازہ بحث محض ایک عقلی نہیں ہے بلکہ واقعاتی ہے کہ آپ نے اس کی ممانعت اس لیے فرمائی تھی کہ وہاں کی گھاس پھوس اور درخت محفوظ رہیں بیت المال کے جو جانور ہیں ان کے چارے کے واسطے. اب اگر ہر ایک کاٹ کاٹ کے لے جائے تو پھر بیت المال کے جانوروں کو نہیں ملے گا، اس لیے آپ نے فرما دیا کہ یہ ممنوع ہے، اس لیے وہاں کے درختوں کو بھی نہ کاٹا جائے. ورنہ اور کوئی وجہ ایسی نہیں معلوم ہوتی کہ مدینے اور مکے کی طرح سے اس کو بھی حرم بنا دیا جائے، طائف کی اس ویلی کو. تو معلوم ہوا کہ یہ ایک انتظامی مصلحت کے لیے ہے، شرعی اور دینی مصلحت نہیں ہے. اس واسطے اب اس کا درجہ وہ نہیں ہوگا کہ جو درجہ مکے یا مدینے کا ہے. وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من استطاع ان يموت بالمدینة فلیمت بها فإنی اشفع لمن يموت بها. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے لیے ممکن ہو کہ وہ مدینے میں مرے اس کو چاہیے کہ وہ وہیں مرے. مطلب یہ کہ وہیں مرنے کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی وہیں قیام کرے یہاں تک کہ اس کا انتقال وہیں ہو جائے، یہ مطلب ہوا. کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ جس کا انتقال مدینے میں ہوگا میں اس کی شفاعت کروں گا. یہ شفاعت خاصہ کہلاتی ہے. اصل میں شفاعت کی دو قسمیں ہیں، ایک شفاعت خاصہ کہلاتی اور ایک شفاعت عامہ کہلاتی. شفاعت عامہ جو ہے اس میں بھی پھر دو صورتیں ہیں، بلکہ دو حصے ہیں. ایک حصہ اس شفاعت کا ہوگا جو تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ہوگا، چاہے وہ اولین ہو چاہے آخرین ہو. اس شفاعت کے معنی کیا ہوں گے؟ اس شفاعت کے معنی یہ ہوں گے کہ میدان حشر برپا ہے اور حساب و کتاب ابھی شروع نہیں ہو رہا ہے اور لوگ پریشان ہیں. مومنین جو ہیں ہر امت کے وہ بھی پریشان،
انبیاء بھی پریشان اور جو کفار ہیں اور مشرکین منافقین وہ بھی پریشان۔ بھائی جب تک کہ رزلٹ نہیں آ جاتا امتحان کا، جب تک تو ہر ایک ہی پریشان رہتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ وہ پریشانی رہے گی ہر ایک کو، انبیاء ہوں کہ اولیاء ہوں کہ مومنین عام ہوں یا کفار اور مشرکین ہوں، اس امت کے ہوں کہ پچھلی امت کے ہوں۔ آپ شفاعت فرمائیں گے، آپ کی شفاعت سے حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ یہ ایک شفاعت عامہ ہے۔ دوسری شفاعت عامہ آپ کے عام امت کے افراد کے واسطے، تو وہ جو آپ نے دنیا میں فرمایا تھا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں جائے گا۔ تو اعمال اگر اچھے ہیں تو بے کھٹ کے اس کو جنت میں جانا ہے، اعمال اگر اچھے نہیں ہیں تو سزا ملے گی، لیکن آخر کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے نتیجے میں ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جایا جائے گا۔ تو یہ شفاعت عامہ ہے جو عام مومنین کے لیے۔ ایک شفاعت خاصہ ہے، بعض حدیث میں آتا ہے کہ میں فلاں کی شفاعت کروں گا، میں فلاں قسم کے لوگوں کی شفاعت کروں گا، یہ شفاعت خاصہ کہلاتی۔ تو جس کا انتقال مدینے میں ہو گیا ان کی شفاعت کا مطلب کیا ہوا کہ یہ شفاعت انہی کے واسطے ہے، دوسروں کے واسطے نہیں ہے کہ جن کا انتقال مدینے میں نہیں ہوا، یہ شفاعت خاصہ کہلائے گی۔ غریب کا مطلب یہ ہوتا ہے، غریب کا مطلب یہ نہیں کہ سند غلط ہے۔ غریب کا لفظ امام ترمذی کے ہاں استعمال ہوتا ہے جب کہ یہ روایت جس سند سے آ رہی ہے یہ سند اپنی جگہ صحیح ہے مگر زیادہ یہ سند چلتی نہیں ہے، یعنی مطلب یہ کہ زیادہ روایتیں اس سند سے نہیں آتی، سمجھ میں آیا؟ اپنی جگہ وہ فرد جو ہے، افراد اس سند کے وہ سب معتبر ہیں، اسی بات سے حسن کا لفظ ہے۔ دیکھیں آپ اس میں دیکھیں، ھذا حدیث حسن صحیح، اس کے معنی یہ ہو گئے کہ متن اپنی جگہ صحیح، اس روایت کا مضمون نمبر ایک، جہاں تک راوی ہے ہر ایک راوی اپنی جگہ مستند ہے، مگر یہ سند جو ہے اس نے فلاں سے لیا، فلاں سے فلاں سے لیا، یہ سند ایسی ہے کہ اس سے زیادہ روایتیں نہیں آتی، اس لیے وہ غریب کہلاتی ہے۔ ضعیف اور چیز ہے، ضعیف کے معنی یہ ہے کہ اس میں کوئی سند میں کوئی راوی جو ہے یا وہ تسلسل جو ہے اس کا کنٹینیویشن اس میں کوئی کمی آ گئی ہے، تب وہ ضعیف ہوگا۔ لیکن غریب کے معنی یہ ہے کہ سند بہت اچھی ہے مگر اس سند سے زیادہ روایتیں نہیں ملتی۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر قریۃ من قری الاسلام خرابا المدینہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بستیوں میں آخری بستی جو تباہ ہوگی یعنی قیامت میں وہ مدینہ ہے، اس لیے اسلام کا مرکز کون ہے؟ مدینہ۔ تو اسلام کو یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا کے ختم ہونے سے پہلے اسلام ختم ہو جائے، اسلام آخر تک چلنا ہے، اب اسلام آخر تک چلنا تو مرکز اسلام کو بھی آخر تک رہنا ہے، اس لیے آپ نے فرمایا مدینہ جو ہے وہ آخری بستی ہوگی گویا تباہ ہونے کے اعتبار سے۔ وعن جریر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله اوحى الي اي هؤلاء الثلاثه نزلت في دار هجرتك المدینہ او البحرین او قنصرین۔ جریر ابن عبداللہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے میری طرف وحی فرمائی کہ ان تین بستیوں میں سے جن میں بھی تم اترو گے وہی تمہارے دار ہجرت ہوگا۔ کون سی تین بستیاں؟ مدینہ یا بحرین اور یہ قنصرین جو شام کا ایک شہر ہے وہاں، تو تین میں سے جہاں تم پہنچ جاؤ گے وہ تمہاری دار ہجرت بن جائے گی۔ واقعہ یہ ہے کہ اس کا ایک رخ تو یہی ہے کہ بھئی مقدرات، جس کا نصیب جاگے اسی کو دولت ملے، ایک تو یہ ہے تقدیری معاملہ۔ لیکن تدبیر کے درجے میں بھی اگر دیکھا جائے تو مدینے والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح سے خیر مقدم کیا ہے اور آپ کے دین کا، وہ کسی دوسری بستی نے نہیں کیا۔ یہ ہے تدبیری معاملہ۔ آخر آپ مکے کو چھوڑ کر طائف بھی تو گئے تھے،
اور اسی لیے گئے تھے کہ مکے والے نہیں سنتے، ہو سکتا ہے طائف والے سن جائیں تو وہ دین کا مرکز بن جائے۔ لیکن طائف والوں نے کیا کیا؟ آپ کو 1 منٹ تو ٹھہرنے نہیں دیا۔ اگر وہ ٹھہرنے دیتے اور آپ کی بات سن کر کے اور مان لیتے تو پھر جو آج مقام مدینے کا وہ طائف کا ہو چکا ہوتا۔ لیکن طائف والوں نے یہ نہیں کیا، وہ آج تک ویسے ہی ہیں جیسے دنیا کے اور شہر ہوتے ہیں کہ اسلام وہاں آ جانے کے باوجود وہ مرکز اسلام نہ بن سکا۔ لیکن مدینے نے یہ کیا کہ پہلے ہی جیسے آپ کی ملاقات ہوئی مکے میں ان لوگوں سے موسم حج میں، تو 6-7 آدمی تو پہلے ہی مسلمان ہو گئے۔ پھر نہ صرف یہ کہ مسلمان ہوئے، اسلام کے پھیلانے کی ذمہ داری لی اور عرض کیا یا رسول اللہ اپنی طرف سے ایک آدمی مقرر فرما دیجیے تاکہ ہماری مدد کرے اور ہم کو دین کی باتیں سکھلائے۔ تو مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ ان کی کوششیں جو ان 5-7 آدمیوں کے مدد اور تائید کے ساتھ تھی، اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ دوسرے سال جب مدینے والے پہنچے تو آپ پھر تشریف لے گئے اور وہاں عقبہ کے جو جگہ تھی وہاں تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں بیعت کے لیے ان کو بلایا۔ 70 مدینے کے لوگ وہ مسلمان ہو چکے تھے اور انہوں نے بیعت کی۔ تو اس طرح سے وہ سلسلہ چلا اور یہاں تک کہ ان لوگوں نے آپ کو دعوت دی کہ یا رسول اللہ اب آپ تشریف لے آئیں۔ اور کس طرح سے اس وقت آپ کا تشریف لے جانا ہوا جب مدینے والے یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ اب یہاں کا سردار عبداللہ ابن ابی اس کو بننا ہے، جو مدینے کا باشندہ ہے۔ مدینے کے 2 مشہور قبیلے جو ہے ان میں کا ایک فرد ہے، اوس اور خزرج، جو مدینے کے 2 قبیلے ہیں تو خزرج میں سے ہے عبداللہ ابن ابی۔ تو فیصلہ یہ ہو چکا کہ اس کو سردار بنانا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے جب تشریف لے آئے، سب نے کیا فیصلہ کیا؟ نہیں، اب آپ آ گئے، اب آپ ہی کو سردار بننا ہے۔ تو میں نے کہا کہ جو کام مدینے والوں نے کیا وہ دوسرا نہ کر سکا، تو اس لیے تدبیر کے درجے میں یہ حق بھی تو پھر مدینے ہی کو پہنچنا تھا کہ وہ دار ہجرت بنے اور مرکز اسلام بنے۔ آپ نے تو گویا 3 نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 بستیوں کے لیے فرما دیا تھا جس میں بھی تم پہنچ جاؤ گے، یعنی پہنچ جاؤ گے، اور تمہارے پہنچ جانے کے معنی یہ ہے کہ لوگ آپ کے پہنچنے کو قبول کر لیں گے، تو وہی تمہارا دار ہجرت ہو جائے گا۔ اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ دین کا کام جو ہے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے کا فیصلہ یہ تھا کہ اسلام آخری مذہب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے۔ سمجھ میں آیا؟ اگر مکے والے نہ لیتے، مدینے والے نہ لیتے، کوئی اور لیتا، چلتا تو ضرور، مگر یہ مدینہ کی سعادت ہوئی، انہوں نے لے کر اپنا بھلا کیا۔ اسلام کا تو بھلا نہ ہوا، اسلام کو تو قائم ہونا تھا، مگر بھلا اپنا کر لیا، فائدہ اپنا کیا۔ ٹھیک اسی طرح سے میں ہر جگہ یہی کہتا ہوں کہ دین کا کام اگر اللہ کو منظور ہے وہ تو ہو کے رہے گا۔ میں نہیں کروں گا، آپ کریں گے، آپ نہیں کریں گے، کوئی دوسرا کرے گا۔ لیکن یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے کہ جو دین کا کام اس وقت ہمارے سامنے ہم کریں تو یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا، وہ اللہ کے یا اللہ کے دین کے لیے فائدہ مند نہیں۔ بس پاٹ اور حدیث نمبر 2633 ارے نہیں ملے؟ الرحمن الرحیم عن ابی بکرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل المدینہ رعب المسیح الدجال لها یومئذ 7 ابواب على كل باب ملکان۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ مدینے میں دجال مسیح کا رعب نہیں داخل ہوگا، یعنی اس کا وہ اثر و رسوخ یعنی فلوئنس جس سے لوگ متاثر ہوں وہ مدینہ میں نہیں آئے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت یعنی جب دجال کا ظہور ہوگا تو مدینے کے 7 دروازے ہوں گے، یعنی 7 راستے ہوں گے۔ دروازوں کا مطلب یہی نہیں ہے کہ باقاعدہ چوکھٹیں لگی ہوئی ہوں، ہو بھی سکتا ہے، حاصل یہ ہے کہ 7 راستے ہوں گے جس سے لوگ مدینے میں داخل ہو سکتے ہیں اس وقت جس وقت دجال کا ظہور ہوگا، اور ہر دروازے پر 2 فرشتے مقرر ہوں گے تو جو مسیح دجال کے اثر کو اندر نہیں آنے دیں گے، نہ دجال کو۔ وعن انس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال اللهم اجعل بالمدینة ضعفي ما جعلت بمکة من البرکة۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اے اللہ مدینے کے لیے دگنا کر دیجئے ان برکات کا جو مکے کے لیے ہیں۔ برکتیں تو 2 چیزیں ہیں،
ایک ہے الحسنات اور رحمتیں اور ایک ہے برکتیں. تو آپ نے دعا فرمائی برکتوں کے لیے. برکتوں کا اثر اعمال میں ہو سکتا ہے، کھانے پینے کے چیزوں میں ہو سکتا ہے اور سامان میں ہو سکتا ہے، لیکن ایک ہیں حسنات، نیکیاں اور رحمتیں، وہ ایک الگ چیز ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ حدیث جو ہے اور اس طرح کی حدیثیں، وہ جن لوگوں کا مسلک یہ ہے کہ مدینہ افضل ہے مکے سے، ان کے لیے تو یہ اس طرح کی حدیثیں جو آ چکی ہیں وہ ان کی دلیل ہے. میں نے شروع میں بھی بتلایا تھا جب یہ باب شروع ہوا تھا. لیکن جو لوگ مکے کو افضل کہتے ہیں ساری دنیا سے، وہ یہ کہتے ہیں یہاں برکتوں کا لفظ ہے اور رحمتیں اور اسی طرح سے الحسنات یعنی نیکیاں، وہ اس میں ذکر نہیں، وہ مکے ہی کے زیادہ ہیں. اس لیے مجموعی اعتبار سے اوور آل مکہ افضل ہے ساری جگہوں سے. یہ عام طور پر جو ہے یہی مسلک ہے محدثین کا اور بعض فقہا کا. وعن رجل من آل الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زارني متعمدا كان في جواري يوم القيامة ومن سكن المدينة وصبر على بلائها كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة ومن مات في أحد الحرمين بعثه الله من الآمنين يوم القيامة. ایک شخص جو آل خطاب میں سے ہے، وہ ان کی روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں. دیکھیے یہ روایت کمزور ہے. کیوں کمزور ہے؟ محدثین کے اصول کے اعتبار سے یہ اس میں راوی متعین نہیں ہے. عن رجلن، ایک آدمی نے روایت کیا تو راوی متعین نہیں ہے. اسی واسطے ایسی روایتوں میں جو ہے نہ بخاری لیں گے نہ مسلم لیں گے، کیونکہ یہ راوی مجہول ہو گیا، کس سے لیا ہے معلوم نہیں. اگرچہ تابعی نے اس روایت کو لیا ہوگا تو چونکہ تابعی معتبر ہیں تو روایتوں کو لے لیتے ہیں محدثین کہ بھئی تابعی کا ہم اعتبار کرتے ہوئے جب تابعی نے کہا کسی آدمی نے تو جھوٹ نہیں بولا. مگر بہرحال متعین اور غیر متعین میں تو فرق ہے. تو بہرحال مضمون یہ ہے. اس لیے ایک بات یہ اگرچہ بہت واضح ہے مگر بعض لوگ سوچتے نہیں تو سوال کر لیتے ہیں. ضعیف ہونا اور چیز ہے، موضوع ہونا اور چیز ہے. موضوع کا مطلب ہے گھڑا ہوا ہونا، حدیث ہے نہیں گھڑ لی گئی، وہ ایک الگ چیز ہے. ایک ہے حدیث کا کمزور ہونا. کمزور ہونے کے اسباب مختلف ہوتے ہیں. کہیں تو سبب ہوتا ہے اندرونی مضمون اس کا، حدیث کا. فقہا اس میں بحث کرتے ہیں کہ صاحب یہ جو مضمون اس میں آیا ہے یہ عام اسلامی اور شرعی تعلیمات سے ٹکراتا ہے، لہذا یہ حدیث جو ہے وہ معتبر نہیں ہے. یہ میں نے کہا کہ مضمون اس کا. بعض دفعہ سند جو ہے اس میں کوئی کڑی ایسی ہوگی کہ اس کی وجہ سے اس کو معتبر نہیں کہہ رہے، ضعیف کہہ رہے ہیں، لیکن موضوع نہیں ہوگی. کمزور حدیثوں سے استدلال کیا جا سکتا ہے، موضوع سے نہیں، اس لیے کہ موضوع تو حدیث ہی نہیں جو گھڑی ہوئی ہے. اسی لیے محدثین اور علماء نے بہت کام کر کے موضوعات کو الگ کر دیا ہے اور اسی طرح سے جو ہے وہ قوی حدیثوں کو الگ کر دیا. امام بخاری کے، امام مسلم وغیرہ کی ان کی ترمذی جو ہیں وہ صحیح ہیں، بہت اونچے درجے کی ہیں، لیکن یہ کہ ضعیف سے استدلال ہو سکتا ہے. کیونکہ ضعیف جو ہے وہ میں نے کہا مختلف سبب سے. مثلا ایک بات میں بتاتا ہوں. مان لیجئے کہ ایک روایت کو امام بخاری نہیں لے رہے ہیں. کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ اس لیے نہیں لیا ہوگا کہ صاحب ان کا جو سلسلہ 6-7 سلسلے ہیں اوپر تک کڑیاں ہیں، ان میں سے کوئی کڑی جو ہے اس روایت کے اندر وہ امام بخاری کے سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہے، چھوڑ دیں گے اس کو. لیکن 6-7 کڑیوں میں سے ایک کڑی ہوگی، ہو سکتا ہے 5ویں ہو سکتا ہے 4تھی ہو سکتا ہے 3ری ہو. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ لیکن جس محدث کے ان سے پہلے کا محدث ہے اور ان کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 3 کڑیاں ہیں، سمجھ میں آیا؟ تو ضروری نہیں کہ جو امام بخاری کے نزدیک کمزور ہو وہ ان کے نزدیک بھی کمزور ہو. کچھ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آئی سمجھ میں؟ اچھا صاحب.
یہ 5 کڑی مان لیجئے، 5 راوی ہیں امام بخاری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، 1 2 3 4 5۔ امام بخاری نے ہو سکتا ہے اس لیے چھوڑ دیا کہ یہ کڑی کمزور ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ کڑی کمزور ہے اس لیے چھوڑ دیا، سمجھ میں آیا؟ ایک اور محدث ہے کہ جس کے درمیان میں صرف 3 کڑیاں ہیں، یہاں یہاں یہاں، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے نزدیک معتبر ہوگی یہاں جو محدث ہے، لیکن اس کے نزدیک غیر معتبر کیوں ہو گئی کہ یہ کڑی جو ہے کمزور ہو گئی ہے۔ بس سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ امام ابو حنیفہ کے کسی مسلک اور امام شافعی کے کسی مسئلے کے تعلق سے کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو بخاری میں نہیں ہے، بھائی بخاری جو ہے 3rd سینچری کے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے سینچری کے ہیں، سمجھ میں آ رہی؟ اس وقت کے جو محدثین اور فقہاء ہوں گے تو ضروری نہیں کہ انہوں نے بھی کمزور حدیث دی ہوگی، ان کے نزدیک بھی وہ کمزور رہی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ یہ روایت آگے جا کر کسی سبب سے اس محدث کے نزدیک کمزور ہو، لیکن اپنی جگہ وہ حدیث جو ہے وہ معتبر ہو سکتی ہے، یہ ہے وہ بات۔ اس لیے ضرور یہ جو لوگ ہر چیز کو امام بخاری کھول کھول کر دیکھ لیتے ہیں اور جو بخاری میں نہیں ملی وہ کہتے ہیں کہ لہذا یہ حدیث جو ہے یہ کمزور ہے، تو کمزور حدیث کو ہم کیوں لیں؟ ان کو اس کا علم نہیں ہے اور اس کو نہیں سمجھتے کہ امام بخاری 3rd سینچری کے ہیں اور امام ابو حنیفہ امام شافعی جو ہیں وہ 1لی اور 2nd سینچری کے ہیں، تو ضروری نہیں کہ انہوں نے بھی کمزور روایتوں کو لیا ہو اپنے اعتبار سے، بات فرق ہے تو، لیکن موضوع کو کوئی نہیں لے سکتا، موضوع روایت جو ہے جو گھڑی ہوئی ہے وہ قابل حجت ہو ہی نہیں سکتی، اس سے نہیں کوئی مسئلہ بن سکتا۔ تو یہ بہرحال محدثین کے اپنے اصول کے اعتبار سے، اس لیے میں نے کہا یہ کمزور ہے کہ اس میں راوی متعین نہیں۔ مضمون کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جس نے میری زیارت کی بالارادہ متعمدن، بالارادہ کے معنی یہ ہیں کوئی اور غرض مدینہ منورہ میں آنے کی اس کے سوا نہیں ہے کہ میری ہی زیارت اس کو کرنی ہے، کوئی دنیاوی غرض نہیں، تو وہ قیامت میں میرا پڑوسی ہوگا۔ تو زندگی سے متعلق یہ بات نہیں ہے، آپ نے تو عام فرمایا، آپ کے وصال کے بعد بھی مدینہ جائے زیارت کرنے کے لیے، اس کے لیے بھی یہ بشارت ہے کہ وہ میرا پڑوسی ہوگا قیامت میں۔ اور جس نے مدینے میں سکونت اختیار کی اور اس کی مصیبتوں پر اور تکلیفوں پر اس نے صبر کیا، میں اس کے لیے شہید یعنی گواہ اور شفیع یعنی سفارش کرنے والا بنوں گا قیامت کے دن۔ کیوں؟ بات صاف ہے، مدینے میں رہنا اور رہ کر وہاں کی تکلیفوں کو برداشت کرنا، صبر کرنا کیوں کر رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ مدینے کی وجہ سے، اور مدینے میں خصوصیت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو معلوم ہوا کہ نبی سے محبت ہے اس لیے تکلیفیں اٹھا رہا۔ تو جس سے محبت ہو کیا جس سے محبت کی جائے کیا وہ کوئی اپنے اوپر حق نہ سمجھے گا؟ اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حق اپنے اوپر سمجھتے ہیں امت کے ان افراد کا کہ جو مدینے میں رہیں اور مدینے کی تکلیفوں کو برداشت کریں، کہ وہ ان کے لیے گواہ بھی بنے قیامت میں اور سفارش بھی کریں۔ وَمَن مَاتَ فِي أَحَدِ الْحَرَمَيْنِ، اور جس کی موت دونوں حرموں میں سے کسی ایک کے اندر ہو گئی، اللہ سبحانہ و تعالی قیامت میں امن والوں میں اس کو شامل کریں گے، اس کو اٹھائیں گے، یعنی اس وقت کی گھبراہٹ سے اس کو اطمینان ملے گا، قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے۔ وعن ابن عمر مرفوعا، اس میں میں ایک بات یہ بتا دوں، اگرچہ مضمون میں ہو سکتا ہے بہت پہلے بھی بتلایا ہو، اس طرح کی جتنی روایتیں ہیں اس کے ہرگز یہ مطلب مت سمجھ لینا کہ بھئی ٹھیک ہے سارے گناہ کرتے رہو مدینے میں جا کے رہ لو، یہ مطلب بالکل نہیں سمجھنا چاہیے۔ اعمال کی یا جگہ کی فضیلت اور برکت اپنی جگہ ہے، اور عقیدہ اور عمل جو ہے اس کے نتائج وہ بالکل الگ جگہ ہے۔ میں نے اس کی بہت پہلے بھی مثال دی تھی، مثال سے میں اس کو سمجھا دوں تو آسان ہو جائے گا سمجھ جانا۔ مثال بہت سمپل ہے، میں نے کہا تھا کہ اگر کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور آپ کہیں کہ بہت کمزوری ہو رہی ہے، ویکنس، اس نے ایک ٹانک لکھ دیا، وہ ٹانک آپ نے یوز کی، آپ کے بدن کے اندر ایکٹیویٹی آ گئی، چستی آ گئی، طاقت اور قوت محروم ہونے لگی۔ آپ نے کہا کہ بھئی یہ تو بہت اچھی چیز ہو گئی، ایک چمچہ ٹانک کا پی لو اور طاقت آ جائے، کہاں کو بیکار روٹی پکانا اور چاول پکانا، بڑی مصیبت جھیلنی پڑتی، روٹی اور چاول تو پہلے بھی کھا رہے تھے مگر طاقت نہیں آ رہی تھی، ٹانک سے طاقت آئی، چھوڑو سب، ایک چمچہ ٹانک کا پی لیا کرو۔ کیا یہ ٹھیک ہوگا فیصلہ؟ غلط ہے۔ یہ ٹانک نے اثر کیا ہے روٹی اور اس چاول کے ساتھ، اس کو چھوڑنے سے ٹانک کا استعمال مفید نہیں ہوگا۔
ٹھیک اسی طرح سے اس طرح کی اعمال کی، خاص اعمال کی کتنی بھی برکتیں ہوں، لیکن عقیدہ اور فرائض اور واجبات جو ہیں وہ ان کا اپنا اثر ہے، ان کو چھوڑ کر اس طرح کی برکتیں جو ہیں وہ اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے جو بھی عمل ہو، فلانا کام کرو تو اتنے گناہ بخشے جائیں گے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ شب قدر کے فضائل یا کسی اور رات کے، کسی اور نماز کے، کسی اور عمل کے، انہوں نے کہا بس سارے سال تو نماز چھوڑ دو اور ایک رات پڑھ لو۔ اگر ایسی شریعت رہی تو پاگل تھے وہ لوگ جو سارے سال محنتیں کرتے ہیں۔ شریعت کا منشا یہ نہیں ہے کہ اللہ میاں دھوکے میں رکھ رہے ہیں لوگوں کو، ایک طرف تو کہہ رہے ہیں 5 وقت نمازیں پڑھو اور دوسری وقت کہتے ہیں کہ اگر فلانی نماز پڑھ لی تو سارے جو ہے پچھلے سارے گناہ معاف۔ یہ تو دھوکہ ہوا، یہ ہمارے سمجھ کی غلطی ہے، اللہ کی طرف سے دھوکہ نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ویسی بات ہے جیسے کوئی ایڈورٹائزمنٹ کرنے والا یہ کہے اس دوا کے یہ فائدے ہیں، یہ فائدے ہیں، یہ فائدے ہیں۔ اب سمجھنے والا اگر اس کا مطلب یہ سمجھ رہا ہے ساری چیزیں چھوڑو یہ کھا لو، تو اس کے سمجھ کی غلطی ہوگی، ایڈورٹائزمنٹ کرنے والے کی نہیں۔ تو یہی صورت یہاں بھی ہے، اعمال اپنی جگہ ہیں، فرائض اپنی جگہ ہیں، وہ تو ڈیوٹیز ہیں۔ وعن ابن عمر مرفوعا من حج فزار قبری بعد موتی کان کمن زارنی فی حیاتی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مرفوعا روایت ہے کہ جس شخص نے حج کیا پھر میری قبر کی زیارت کی میرے مرنے کے بعد تو وہ ایسا ہے جیسے میری زندگی میں اس نے زیارت کر لی۔ اتنا ہی تو ہوا کہ اس نے اپنی آنکھ سے مجھے نہ دیکھا، لیکن جیسے زندگی میں میرے پاس آتا اور میرے قرب کی برکت اس کو حاصل ہوتی، میرے نزدیک ہونے کی، تو وہ تو اب بھی حاصل ہو رہی ہے۔ جب وہاں قبر مبارک پر پہنچ گیا تو نزدیکی تو حاصل ہو گئی، فاصلے تو کم ہو گئے۔ اتنا ہی ہے کہ وہ اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ رہا، لیکن اگر ایمان کی بصیرت ہے، وہ ایمان کی بصیرت اپنا کام کر رہی ہے، اس لیے وہ ایسا ہی ہوا جیسے اس نے میری زندگی میں زیارت کی۔ یہاں ایک لفظ ہے اور ایک مسئلہ اس سے بتاتا ہوں، من حج فزار قبری، جس نے میں حج کیا پھر میری قبر کی زیارت کی۔ یہ فا جو ہے یہ عربی گرامر میں کہلاتی ہے فا تعقیبیہ۔ تعقیبیہ کے معنی یہ ہوتے ہیں ایک کام کرنے کے بعد دوسرا کام کرنا، سمجھ میں آیا؟ اس کو کہتے ہیں تعقیبیہ، عقب سے۔ اس سے علماء نے ایک مسئلہ یہ نکالا ہے کہ حدیث کے لفظ یہ بتا رہا ہے کہ پہلے حج پھر زیارت مدینہ، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ نہیں کہ پہلے زیارت پھر حج، بلکہ پہلے حج پھر زیارت۔ تو اس لفظ پر غور کر کے مسائل نکالے ہیں کہ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص کو حج کرنا ہے تو پہلے تو حج ہی کرنا چاہیے، پھر زیارت مدینہ کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ پہلے حق اللہ کا اور پھر رسول کا حق ہے، ترتیب بھی یہ بتاتی ہے۔ مگر بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ اگر حج فرض ادا کرنے جا رہا ہے، پہلی مرتبہ جا رہا ہے وہی تو حج فرض ہوگا نا، تو حج فرض ادا کرنے جا رہا ہے تب تو یہی ترتیب رکھے تو اچھا ہے کہ پہلے حج کر لے پھر زیارت مدینہ کرے۔ لیکن اگر نفلی حج ہے تو چونکہ وہ حق تو ادا ہو چکا اللہ کا، اب برابر ہو گیا، لہذا اب اختیار ہے چاہے مدینے پہلے جاؤ چاہے حج پہلے کر لو، اختیار ہے۔ لیکن یہ فضیلت کی بات ہو رہی ہے، اگر حج فرض میں بھی کسی نے اپنے ٹائم کے لحاظ سے پہلے زیارت مدینہ کر لی اور پھر حج کر لیا، اس کو یہ مت سمجھئے گناہ ہے کوئی برا کیا، فضیلت والی بات ہے۔ فضیلت یہ ہوگی کہ پہلے حج کر لے پھر زیارت مدینہ کرے، اور اگر نفلی حج ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ حج فرض ہو چکا تو پھر دونوں برابر ہو گئے کہ چاہے پہلے ادھر جائے چاہے پہلے ادھر جائے، اس میں کوئی فضیلت کا فرق نہ رہے گا۔ وعن یحییٰ بئس مضجع المؤمن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما قلت قال الرجل إني لم أريد هذا إنما أردت القتل في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مثل القتل في سبيل الله ما على الأرض بقعة أحب إلي أن يكون قبري بها منها 3 مرات۔ حضرت یحییٰ بن سعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے اور مدینہ منورہ میں ایک قبر کھودی جا رہی تھی، تو آپ وہیں تشریف رکھے ہوں گے، یہ تھی صورت۔ تو ایک شخص نے جو ہے وہ قبر کے اندر جھانکا، فطلع رجل فی القبر، اور جھانک کر کہنے لگا مومن کی
یہ قبر بری جگہ ہے، بری ہے، یہ لفظ اس نے کہی، بئس المفجع، بئس مفجع المومن، مومن کی قبر بری ہے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بئس ما قلت، ایک بری بات تو نے کہی ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے کوئی ایسی بات کا میں نے کوئی نیت اور میری کوئی بری نیت نہیں تھی، میری مراد تھی اللہ کے راستے میں قتل ہونے سے۔ یعنی کیا مطلب؟ منشا یہ ہے، ان کے کہنے کا حاصل یہ تھا کہ ایک مومن اللہ کے راستے میں جا کر قتل ہو، وہ اچھی بات ہے ایک مومن کے لیے، نہیں یہ کہ بغیر اللہ کے راستے میں قتل ہوئے یوں مر جائے، یہ اس کی قبر کوئی اچھی قبر نہیں۔ یہ اس کا منشا تھا کہنے کا۔ کیا دور تھا وہ، اگر آپ سمجھیے اس کو کہ وہ دور کیسا ہے، کیسا ذہن بن گیا، کیسا فکر بن گیا لوگوں کا کہ ایسے مرنے کو پسند ہی نہیں کرتے اپنے لیے یا اپنے دوستوں کے واسطے کہ جو اللہ کے راستے میں شہادت نہ ہو، اپنے گھر میں اپنے بستر پر پڑھ کر موت آ رہی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے بڑی حسرت سے یہ کہا کہ ساری عمر ہو گئی تلوار چلاتے چلاتے اور میرا مرنے کا وقت آیا تو میں بستر پہ مر رہا ہوں۔ اس لیے کہ وہ شہادت جو ہے اس کی برکات کا جس کو علم ہو جائے وہ اپنے لیے نہ دوسروں کے واسطے اس کو پسند ہی نہیں کرے گا کہ صاحب اللہ کے راستے کے علاوہ میں بستر پر آرام سے اس طرح ایڑیاں رگڑ کے مر جاؤں۔ حضرت ایک شاعرہ ہیں صحابیات میں، حضرت خنسہ رضی اللہ عنہ، مشہور صحابیہ، شعر بہت اچھے کہتی تھیں۔ تو غزوے کے موقع پر حضرت خنسہ رضی اللہ عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کی غالباً غزوہ فارس اور ایران سے لڑائی ہو رہی تھی، تو یہ بھی پہنچ گئی تھیں اور اپنے ان کے 4 لڑکے ہیں اور چاروں بیٹے ان کے ساتھ ہیں۔ تو موقع آیا ایسا کہ یوں کہیے کہ مقابلہ سخت ہے، مقابلے میں طاقت جو سپر پاور ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ وہاں اس میدان میں دشمن نے پوری طاقت جھونک دی ہے۔ مسلمانوں میں تھوڑی سی پریشانی ہوگی، ایک طبعی بات ہے کہ بھئی اتنی بڑی طاقت ہے سامنے اور ہماری جو ہے مسلمان اس وقت مختلف محاذوں پر لڑ رہے ہیں، ایک طرف روم کی طاقت سے ٹکرا ہو رہا ہے، دوسری طرف یہ ایران اور فارس کی طاقت سے ٹکرا ہو رہا ہے، اور فارس کے بھی مورچے بہت سے ہیں جن مورچوں پر مسلمانوں کی ملٹری تقسیم ہے، کسی ایک مورچے پر دشمن اپنی طاقت جھونک دی، تو اب ذرا پریشانی تھی۔ حضرت خنسہ نے اپنے بیٹوں کو آواز دی اور بلا کر یہ کہا دیکھو تم ایک شریف نسل کے بیٹے ہو، تم اپنے باپ کی اولاد ہو اور اپنی ماں کی اولاد ہو، نہ تمہارے باپ نے کوئی خیانت کی نہ تمہاری ماں نے کوئی خیانت کی، یعنی بالکل شرافت کا خون تمہارے اندر ہے، کوئی رسوائی تمہاری ماں نے تمہارے نسب میں نہیں لگا رکھی ہے۔ اس لیے ایک بات تمہیں بتلاؤں کہ تم کو معلوم ہے کہ اللہ کے راستے میں جان دینے کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اس کے لیے جنت کے سوا کچھ نہیں، سیدھا جنت میں جانا ہے۔ کل کو بڑا سخت دن ہے مسلمانوں کے لیے، میں یہ چاہتی ہوں کہ تم ہمت کے ساتھ اندر گھس جاؤ جنگ کے میدان میں، اور موقع کی تاک میں دیکھو، تلاش کرو کہاں ہے ان کا سردار، اور اس پر تمہارا حملہ ہونا چاہیے۔ اگر تم میں سے ایک کام آئے دوسرا اس کام کو کرے، دوسرا کام آ جائے تیسرے کو وہ کام کرنا چاہیے، تیسرا کام آ جائے چوتھا، اس طرح سے بڑی پلاننگ کے ساتھ تم گھسو، اور جب خوب گھمسان کی لڑائی ہو جائے تم اپنی ہمت کی جوہر دکھاؤ۔ یہ ماں نے کہا ہے، چنانچہ بیٹے بھی تو اسی ماں کے تھے۔ دوسرے دن اسی پلان کے ساتھ ایک ایک نے جان دی، شام کو اس طرح ملی کہ چاروں بیٹے شہید ہو گئے۔ تو حضرت خنسہ نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے سرخ رو کیا ہے۔ میں نے کہا کہ آسان بات نہیں، ظاہر ہے کہ یہ وہی صحابی اور صحابیات کہہ سکتی ہیں جن کو دراصل آخرت کی کامیابی کی بڑی کامیابی نظر آتی ہے، اور اللہ کے راستے میں موت جو ہے اسی کو وہ زندگی سمجھتی ہیں۔ جو اللہ نے فرما دیا اس پر 100% بغیر کسی کنفیوژن کے، بغیر کسی شک اور شبے کے یقین ہو جائے، ظاہر ہے کہ وہی سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہاں وہی مسئلہ ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری مراد یہ نہیں تھی، میری مراد اللہ کے راستے میں شہید ہونے سے تھی
کہ وہ ایک اچھی موت ہے، وہ قبر بنے تو اچھی قبر ہے، یہ کیا ہے؟ تو آپ نے اس پر فرمایا لا مثل القتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتل کی بات نہیں ہے، بلکہ زمین پر کوئی حصہ میرے نزدیک اتنا پسندیدہ نہیں ہے اس بات کے لیے کہ میری قبر وہاں ہو، یعنی مدینے سے بڑھ کر۔ اسی لیے اس روایت کو یہاں لائیں کہ آپ نے اس موقع پر فرمایا کہ تم یہ لفظ جو تم نے کہا ہے یہ اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ مدینے کے اندر اس کی قبر بن رہی ہے، اور میرے نزدیک جو ہے دنیا کا کوئی حصہ قبر کے لیے اس جگہ سے اچھا نہیں ہے، یعنی مدینے سے بہتر۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ بات فرمائی۔ اس لیے علماء نے یہاں اس حدیث سے بھی مسئلے نکالے ہیں۔ مسئلہ یہ نکالا ہے، بعض نے الفاظ چونکہ گول ہیں، گول مول جس کو کہتے ہیں وہ، بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے لا مثل القتل فی سبیل اللہ، اس لفظ کے ایک معنی تو یہ ہے کہ نہیں، مدینے کے اندر مرنا اور یہاں دفن ہونا اللہ کے راستے میں قتل جیسا بھی نہیں، مطلب اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک وہ بات الگ ہے، اللہ کے راستے میں قتل ہونے والی بات وہ بات الگ ہے، لیکن اس سے ہٹ کر کے اس کو چھوڑ کر مدینے کے اندر جو ہے دفن ہونا وہ ایک ایسی فضیلت والی بات ہے کہ دنیا میں کوئی زمین ایسی نہیں ہے کہ جہاں دفن ہونے کو میں پسند کرتا ہوں، میرے نزدیک وہ جگہ اتنی پسندیدہ نہیں ہو سکتی جتنی مدینے کی ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا۔ وعن ابن عباس قال قال عمر بن الخطاب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بوادي العقيق يقول اتاني الليل آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة وفي رواية وقل عمرة وحجة۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اور کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور وہ وادی عقیق میں تھے۔ وادی عقیق مدینہ کے قریب ذوالحلیفہ، وہ جگہ جہاں سے اہل مدینہ احرام باندھتے ہیں، اس کے قریب یہ وادی عقیق ہے۔ تو آپ وہاں تھے، آپ نے فرمایا کہ آج رات میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا، اور اس نے یہ کہا کہ اس مبارک وادی میں آپ نماز پڑھیے، مراد ہے نفل نماز پڑھیے، اور اس کے بعد آپ نے فرمائیے عمرتن فی حجتن، یعنی مطلب کیا ہے کہ حج کے اندر عمرہ جو ہے وہ مراد اس سے یہ ہے کہ یہاں نماز کا ثواب ایک عمرے کے برابر ہے، وہ عمرہ جو حج کے ساتھ کیا جا رہا ہو اس حج کے برابر ہے یہاں نماز کا ثواب۔ ظاہر ہے کہ وہ وادی مدینے کی تھی، تو مطلب مدینے کے اندر نماز کا ثواب جو ہے مدینے کے ایریے میں یا خود اس وادی میں جو مدینے کے قریب ہے وہ ایک نماز کا ثواب عمرے کے برابر ہوا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وقل عمرتن وحجتن، کہ آپ کہیے کہ عمرہ اور حج، یعنی عمرے کے برابر ہے اور حج کے برابر ہے اس نماز کا ثواب جو اس جگہ پر کیا جائے۔ یہاں اگر اس دوسری روایت کو لیا جائے تب بھی یہاں حج سے مراد حج نفلی ہوگا، واللہ اعلم۔ بس دوسرے لحاظ سے معاملات اور بندے کے حقوق جو ہیں وہ اہمیت رکھتے ہیں، اس بات کو خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیے جو بات میں بتا رہا ہوں کہ معاملات اور بندوں کے حقوق وہ ایک لحاظ سے بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کا حق ہوتا ہے اسے یہ اختیار ہوتا ہے کہ چاہے تو معاف کرے اور چاہے تو معاف نہ کرے۔ اللہ کے حق میں اگر کوتاہی ہوئی اللہ کو اختیار ہے معاف کرے یا نہ کرے، اسی طرح بندوں کے حق میں جو کوتاہی ہوگی بندوں کو اختیار ہے کہ معاف کریں کہ نہ کریں۔ لیکن قیامت میں بندے بندوں سے توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ معاف کر دیں گے، ہاں بندے اللہ سے ایک امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ چاہیں فضل فرمائیں کرم فرمائیں تو معاف فرما دیں، اس لیے کہ خود اللہ تعالیٰ نے اس کی اطلاع دے دی، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ وہ تو وہ دن ہوگا کہ ایک دوسرے کی صورت دیکھ کے ہی بھاگنا شروع کریں گے، قریب ترین رشتہ دار
جو ایک دوسرے کو دیکھ کر اور اس کی مصیبتوں میں کام آنے کے لیے خوشی سے تیار ہوتے تھے، وہ رشتہ دار جو ہیں وہاں ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگیں گے۔ یہ وہ دن ہوگا کہ جب ایک انسان اپنے باپ کو دیکھ کے بھاگے گا، اپنی ماں کو دیکھ کے بھاگ جائے گا، اور اپنے بھائی کو اور اپنے بچوں کو دیکھ کر بھاگ جائے گا۔ کیوں؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ اس دن ہر انسان اپنی حالت میں جو ہے وہ فکر میں لگا ہوا ہوگا اور اپنی مصیبت کو ٹلانے کی کوشش میں ہوگا۔ اب اس حالت میں اس کو یہ فکر ہوگی کہ یہ جو آیا سامنے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی اپنا مطالبہ لے کے کھڑا ہو جائے، میں تو خود ہی مصیبت میں ہوں، اس لیے بھاگیں گے۔ اب اس حالت میں کیا امید کی جا سکتی ہے کہ کوئی شخص اب حقوق کو وہاں معاف کر دے؟ تو اس لیے بندوں کا حق زیادہ اہم ہو جاتا ہے کہ وہ ادا ہونا ہی چاہیے، اس میں کسی طرح کی کمی نہ رہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ جس کے پاس مال و دولت نہ ہو۔ فرمایا کہ وہ مفلس آج کا مفلس ہے، کل کو ہو سکتا ہے غنی ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مفلس وہ ہے کہ قیامت کی پیشی جب ہوگی تو کچھ نہ کچھ نیکیاں ہوں گی اس کے پاس۔ آخر دنیا میں بھی تو مفلس جو ہوتا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ اس کے پاس ایک پینی نہیں، کچھ نہ کچھ تو ہے۔ ہاں اتنی بات ہے کہ وہ اپنی ساری خواہشات کو نہیں پورا کر سکتا تو وہ مفلس۔ تو قیامت میں ایک شخص کی پیشی ہوگی، کچھ تھوڑی بہت نیکیاں ہوں گی اور وہ نیکیاں سامنے لائی جائیں گی جس سے یہ امید ہو سکے گی کہ بھئی بچ گئی جان۔ لیکن ٹھیک اسی وقت پوچھا جائے گا کسی کے حق تو نہیں ہے اس کے ذمے، تو وہ حق والے کھڑے ہوں گے، جی ہاں ہمارا حق ہے، جی ہاں ہمارا حق ہے۔ کسی کو فرمایا کہ گالی دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا جو ہے مال اور پیسہ جو ہے وہ خرد برد کیا ہوگا، وہ سب اہل حقوق کھڑے ہو جائیں گے۔ اب وہاں آپ کے فرمانے کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالی یہ کریں گے کہ جو اس کی نیکیاں ہیں وہ ان کو دلا دیں گے اہل حقوق کو۔ اب اگر معاملہ ابھی بھی نہیں نمٹا اور اہل حقوق ابھی موجود ہیں اور یہاں نیکیاں ختم ہو گئی، تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو اہل حقوق ہیں ان کی برائیاں اس کے سر پہ ڈال دیں گے، حساب تو کرنا ہے۔ فرمایا یہ ہے مفلس، ہمیشہ کا مفلس ہو گیا اب یہ، اس لیے کہ تھوڑی بہت نیکیاں تھیں جو جان بچا سکتی تھی وہ بھی گئیں اور اوپر سے دوسری کی برائیاں آگے سر پہ پڑ گئیں۔ یہ ہے وہ حقیقی مفلس۔ اس لیے میں نے کہا کہ معاملات اور بندوں کے حقوق یہ اس لحاظ سے بہت اہم ہیں کہ ان سے چھٹکارا نہیں ملے گا، یا تو ان کو ادا کر لیا جائے اور یا دنیا میں اس کا حساب صاف ہو جائے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو حصہ اب شروع ہونے جا رہا ہے ہم لوگ اس میں بہت غافل ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ہماری دینداری اتنی ہے کہ بھئی اپنا کیسے بھی الٹے سیدھی 5 وقت یا 3 وقت یا 4 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں، کیسا بھی ہوا رمضان آیا تو روزہ رکھ لیتے ہیں، اور ان سب کچھ کر لینے کے بعد اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جنت پکی ہے، اب اس کے بعد جو چاہے سو کرتے رہیں، جیسا چاہے کھائیں، جیسا چاہے پہنیں، جس طرح چاہے کمائیں، جہاں چاہے خرچ کریں، اس کی کوئی فکر نہیں۔ تو اس لیے یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ اسی واسطے صاحب کتاب اس کتاب البیوع کو یعنی خرید اور فروخت کی مسائل کو شروع کرنے میں سب سے پہلے جس چیز کو لا رہے ہیں وہ ہے باب الکسب و طلب الحلال، کمانا اور حلال کی طلب کرنا۔ یہ اگر یہ چیز اہم نہ ہوتی تو کتاب البیوع کو یعنی خرید اور فروخت کے مسائل بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ حلال چونکہ مطلوب ہے اور حرام سے بچانا مقصود ہے، اس لیے خرید اور فروخت کے مسائل بھی بتلائے جا رہے ہیں۔ تو اب اس کی اہمیت کیا ہے حلال کے کمانے کی اور اسی طرح سے محنت کر کے کمانے کی، اس کو پہلے بتلانا ہے۔
الفصل الاول عن المقداد بن معدي كرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اكل احد طعاما قط خيرا من ان ياكل من عمل يديه وان نبي الله داود عليه السلام كان ياكل من عمل يديه. مقداد ابن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس انسان سے بہتر کبھی کسی آدمی نے کھانا نہیں کھایا جو اپنے ہاتھوں کی محنت سے کھاتا ہے. معلوم ہوا کہ لیزی بن کر اور کچھ نہ کر کے اور مفت خوری کی عادت ڈالنا یہ اسلام کو پسند نہیں ہے، کیونکہ اس سے معاشرہ متاثر ہوتا ہے. محنت کرے گا تو اس کا اپنا بھی بھلا ہوگا، دوسروں کو بھی بھلا ہوگا. اب ہر شخص اگر لیزی بن جائے تو پھر نتیجہ یہ ہے کہ پیٹ تو لگا ہوا ہے، اس پیٹ کی آگ کو بھرنے کے واسطے پھر غلط راستے آدمی تجویز کرے گا. اگر محنتی ہو تو پھر اس کو ضرورت نہیں درازت جانے کی، ہاتھ میں فن ہے، ہاتھ میں طاقت ہے اور جذبہ ہے کام کرنے کا، اس کو کیا ضرورت ہے غلط راستے دیکھنے کی. یہاں سے اس بات کو شروع کیا، فرمایا کہ اس سے بہتر کسی آدمی نے کھانا نہیں کھایا جو اپنی ہاتھ سے محنت کر کے کھاتا ہو. اور نبی اللہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں کی محنت کی کمائی کھاتے تھے. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ سب جانتے ہیں کہ نبی بھی ہیں اور ساتھ میں صاحب حکومت بھی ہیں. اگرچہ متعین طور پر یہ بات معلوم نہیں کہ ان کو حکومت پہلے ملی کہ نبوت پہلے ملی، لیکن بہرحال یہ ضرور ہے کہ وہ نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے. اب بادشاہ جو سارے خزانوں کا ایک طرح کا مالک ہی ہے، جس طرح چاہے خرچ کرے، تب اس صورت میں ان کے اپنی ذات کے لیے اس میں سے خرچ کر لینا کون سا ناجائز ہوتا. زیادہ اتنا ہی کر لیتے کہ بھئی ٹھیک ہے، اللہ تعالی نہیں، بقدر ضرورت اس میں سے لے کے کھا لیں گے، جائز تو ہے شرعی طور پر. لیکن داؤد علیہ السلام نے یہ نہیں کیا. داؤد علیہ السلام حکومت کرتے تھے اور حکومت کا اس محنت کا معاوضہ کچھ نہیں لیتے تھے. اپنے ہاتھوں سے دوسری محنت کرتے تھے، اس کا معاوضہ جو کچھ ملتا تھا وہ کھاتے تھے. وہ محنت کیا تھی؟ خود اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن شریف میں دوسری جگہ فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُم. ہم نے اس کو لوہے کی زرہیں بنانے کا فن سکھلایا تھا. تو داؤد علیہ السلام لوہے کے جو لباس جو جنگ میں پہنے جاتے تھے، ملٹری کو اس کی ضرورت ہوتی تھی، وہ تیار کرتے تھے. لوہار کا کام گویا ہوتا تھا. تو لوہے کو پنگھلا کر اور اس کی گویا تار بنا کر کے اور پھر اس کی جالیاں بناتے تھے. اتنا گویا یوں کہیے کہ ایک محنت کا کام اور ایک فنکاری کا کام. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے ان کو پوری ایک بات اس کو بتلائی کہ وقد فی السرد، ذرا سے اپنے اچھے اندازے جو ہیں وہ لباس کے بنانے میں ذرا اس طرح بنانا کہ اس کے سوراخ، اس کے ہول، اس کے تار جو بھی ہیں وہ سب کے سب ایک خاص ایک ناپ تول کے ہونے چاہیے. اللہ نے یہ فن ان کو سکھلایا تھا. تو وہ بناتے تھے، بنا کر بیچا کرتے تھے اور بیچ کر کے جو اس کی آمدنی ہوتی تھی اس سے اپنا گزر بسر ہوتا تھا. فرمایا کہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی محنت کھایا کرتے تھے، اس سے بہتر کیا کھانا ہو سکتا ہے. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین فقال يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفل اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. واقعہ یہ ہے کہ یہ حدیث ہلا دینے والی ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ اگر ایمان زندہ ہو دلوں میں اور متحرک ہو تو یہ حدیث جو ہے یہ بہت سخت حدیث ہے. آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ طیب ہیں، طیب کے سوا کچھ قبول نہیں کرتے. طیب کا مطلب ہے صاف ستھرا، پاکیزہ، جس میں ذرہ برابر خرابی، برائی، گندگی نہ ہو.
جب طیب ہے طیب ہی کو قبول کرے گا. دیکھیے صاحب، آپ کی طبیعت میں اگر نفاست، صفائی اور ستھرائی ہو، آپ کپڑے کیسے پسند کریں گے؟ صاف ستھرے. کھانا کیسا پسند کریں گے؟ صاف ستھرا. گھر کیسا پسند کریں گے؟ صاف ستھرا. اس لیے کہ آپ کی طبیعت میں صفائی اور ستھرائی. اب آپ کی طبیعت جیسی ہوگی ویسی چیزیں آپ ہیں وہ پسند کر لیں. اللہ طیب ہیں، طیب ہی کو قبول کرتے ہیں. اس واسطے جب بندوں کو بھی اللہ کے واسطے پاکیزہ اور صاف ستھری چیزیں ہی رکھنی چاہیے. نماز ہے صاف ستھری ہونی چاہیے، روزہ ہے صاف ستھرا ہونا چاہیے، صدقہ ہے صاف ستھرا ہونا چاہیے. قرآن حکیم میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تیمموا الخبیث من الطیب ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه الا ان تغمضوا فيه. اے ایمان والو، جو کچھ تم کماتے ہو اس کا پاکیزہ حصہ خرچ کیا کرو. من طیبات ما کسبتم، یہ نہیں کہ اللہ کے نام پہ جو ہمیں پسند نہیں بس وہی دے دو. سمجھا؟ وہ نہیں. جیسے وہ کسی گاؤں کا قصہ ہے کہ صاحب وہ بچہ جو ہے وہ حافظ اپنے استاذ کے واسطے جو نابینا تھے، اور گھر سے ایک مٹی کی ایک پلیٹ میں کھیر لے کے آیا اور کہا کہ جی کیا لایا؟ کہ بھئی وہ میری اماں نے کھیر بھیجی. اب وہ بیچاروں کو نظر تو آتا نہیں تھا، وہ ہاتھ جو بڑھایا وہ ہاتھ لگا پلیٹ کو اور وہ گر گئی تو ٹوٹ گئی. تو وہ بیچار رونے لگا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی روتا کیوں ہے؟ اجی میری پلیٹ جو ٹوٹ گئی. انہوں نے کہا بھائی تو پلیٹ مٹی کی تھی، اس میں رونے کی کیا بات؟ کہنے لگا اس میں میرے بھیا کی جو ہے چچی اٹھاتے تھے میری اماں. اب وہ چونکہ وہ مسجد کے امام صاحب کو بھیجنا تھا تو اس کے واسطے جو ہے اب برتن کہاں سے آئے؟ لاؤ بھائی اسی کو دھو دھا کے اس میں جو ہے کھیر رکھ کے بھیجتی امام صاحب کے واسطے. تو اللہ کے واسطے خرچ کرنا ہوا وہ اس دل کے ساتھ اور اس انداز میں. انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو پاکیزہ ہے تمہاری کمائی کا حصہ وہ خرچ کرو. ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذی، اور اللہ کے نام پر خرچ کرنے کے اندر خراب چیزوں کو مت ملاؤ. ایسی خراب چیز کہ جو تو خود لینا پسند نہ کرو الا یہ کہ تمہاری آنکھ بند ہو جائے. آنکھ ہی اگر سے نظر نہیں آ رہا ہو تو کوئی تمہیں دے جائے تو بھلے دے جائے، لیکن کھلی آنکھوں تم اس کو لینا پسند نہ کرو. وہ چیز اللہ کے واسطے دینا چاہو گے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا. تو فرمایا کہ ان اللہ طیب، اللہ طیب ہیں، طیب کے سوا کچھ قبول نہیں کرتے. اس لیے ہماری کمائی جو ہے اس کا حساب ہم کو دینا ہے. اگر صاف ستھرا ہے اللہ قبول فرما لیں گے، اگر اس میں گندگی اور ملاوٹ ہے اللہ میاں اس کو منہ پہ ماریں گے اور اس کا حساب لیں گے. اور فرمایا کہ اللہ نے مومنین کو اسی چیز کا حکم دیا کہ جس کا حکم اپنے پیغمبروں کو دیا ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ صاحب یہ ہمارے خواص ہیں ان کے واسطے کچھ اور حکم ہے، یہ پبلک کے لوگ ہیں ان کے واسطے کچھ اور حکم ہے. ایسی کوئی بات نہیں. جس چیز کا حکم پیغمبروں کو دیا اسی چیز کا حکم مومنین کو دیا. اس سے مومنین کے درجے کی بلندی بھی معلوم ہوتی ہے. ایک کام کو دونوں کے لیے کہا جا رہا ہے، نبیوں کو بھی کہا جا رہا ہے، امتیوں کو بھی کہا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ امتی اس درجے میں ہے. کیا ہے؟ فقال یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبروں کھاؤ پاکیزہ چیزیں اور نیک عمل کرو. یہ میرا خیال یہ کہ آج سورہ المومنون میں کی آیت ہے، ہو سکتا ہے کہ آج وہاں یہ آیت آئے تو اس لیے مزید وضاحت وہاں کروں گا انشاءاللہ. وقال تعالی، تو یہ تو پیغمبروں کو خطاب ہے کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو. اور اللہ تعالی نے فرمایا اے ایمان والو پاکیزہ چیزوں میں سے کھایا کرو جو ہم نے تم کو دے رکھی. تو جیسے کھانے کی ہدایت پیغمبروں کو ہے ویسے ہی کھانا کھانے کی ہدایت مومنین کو بھی ہے. یہ ہے اہمیت اس حلال کمائی کی اور پاکیزہ رزق کی.
پھر آپ نے ایک آدمی کا ذکر کیا، ثم ذکر الرجل، اور یہ اس کو میں کہہ رہا تھا کہ بڑی سخت ہے یہ حدیث، اس کو دیکھیے آپ. فرمایا کہ آپ نے ایک انسان کا ذکر کیا جو بڑا لمبا سفر کر رہا ہے، اور اس سفر کے لمبا ہونے کی وجہ سے اس کی حالت یہ ہے کہ میلا کچیلا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، ہر طرح سے اس کی حالت کیسی ہو گئی ہے؟ قابل رحم. کوئی بھی آدمی دیکھے تو اس کی مدد کرنے کو تیار ہو جائے، بھائی بیچارہ بہت پریشان ہے. تو ظاہری حالت پریشان کن ہے اور قابل رحم ہے. اور فرمایا کہ آسمان کی طرف ہاتھ پھیلائے ہوئے پکار رہا ہے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ. اگر انسانوں کو رحم آئے گا تو اللہ کو رحم نہ آئے گا جب اللہ ہی کو پکار رہا ہے. فرمایا مگر وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، اس کا کھانا حرام سے ہے، اس کا پینا حرام سے ہے، اس کے لباس اور کپڑے حرام کے ہیں، اور اس کی جو ہے پرورش جو ہوئی ہے وہ بھی حرام غذاؤں کے ذریعے سے ہوئی ہے. فرمایا کہاں سے اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ ظاہری حالت قابل رحم تھی، اس کی دعا قبول ہونی چاہیے تھی. حدیث میں آتا ہے کہ مسافر کی دعا سفر میں قبول بھی ہوتی ہے. ایسے مسافر کی دعا کیوں نہیں قبول ہوگی کہ جس کی حالت پتلی ہے دیکھنے میں، اور پھر وہ مانگ بھی رہا ہے اللہ سے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ؟ کیوں نہ؟ اسی واسطے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک مومن بندہ یہ کہتا ہے یا ربی، تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لبیک. لبیک کا مطلب جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ لبیک کا ٹھیک ترجمہ یہ ہے میں حاضر ہوں. جب بندہ کہتا ہے یا ربی، اللہ کہتے ہیں لبیک، تو لفظ یا ربی بھی کہہ رہا ہے، ہاتھوں کو بھی پھیلائے ہوئے ہے، اور حالت یہ ہے قابل رحم. مگر فرمایا کہ اس کی دعا کہاں سے قبول ہو جائے؟ اس لیے کہ اس کا کھانا حرام سے ہے، اس کا پینا حرام سے ہے، اس کے کپڑے حرام سے ہیں، اس کی پرورش جو ہوئی ہے، اس کا گوشت اور پوست جو تیار ہوا ہے وہ حرام غذاؤں سے ہوا ہے. اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ اب جب دعا ہی قبول نہیں ہے تو پھر آگے کیا رہ گیا؟ اور تو کچھ چیز ملنے والی ہے ہی نہیں. دعا ہی ایک سب سے بڑا ہتھیار ایک مومن کا، وہی کند ہے، تب اور کہاں سے اس کی پھر کوئی نعمت مل سکتی ہے؟ اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ بہت سخت حدیث ہے حلال اور حرام کے تعلق سے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سب کو توفیق دے کہ بھئی اس کی فکر ہم کریں. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام. یہی حالت آج ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ کوئی ایک شخص جو ہے وہ پرواہ نہیں کرے گا کہاں سے اس نے لیا ہے، حلال ذریعے سے حاصل کیا ہے یا حرام ذریعے سے حاصل کیا. آج وہی حالت ہے ہوئی نہیں. آپ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ ایسی صورت ہوگی. وعن النعمان ابن بشیر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحلال بین والحرام بین وما بینہما مشتبہات لا يعلمہن کثیر من الناس فمن اتقى الشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مزغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. واقعی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا کمال ہے. ایک حدیث کے اندر مختصر سی کتنی لائن ہیں اس میں؟ میری کتاب کے اندر 4 لائن ہیں، 4 لائن. نعمان ابن بشیر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ، ورنہ 3.5 لائن کی حدیث ہے. لیکن یہ واقعہ ہے کہ اس حدیث کے اندر اتنا مضمون ہے کہ گھنٹوں تقریر ہو سکتی ہے اس پر، اور کوئی گوئیوں کا یہ اس سے متعلق کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے کہ جس پر توجہ ہونی چاہیے تھی اور نہیں ہو سکی. نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے. یعنی واضح ہونے کے معنی یہ ہے کہ جو چیز حرام تھی اس کو اللہ نے بیان فرما دیا، جو چیزیں حلال تھی اللہ نے اس کو کھول کر بتلا دیا یہ چیزیں حلال ہیں. حلال بین و حرام بین. اور فرمایا کہ ان دونوں کے بیچ میں جو ہیں وہ مشتبہات ہیں. مشتبہات ایسی چیزوں کو کہتے ہیں کہ جس میں
دونوں پہلو ہوں. ایک پہلو کے لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ یہ حرام ہو اور ایک پہلو کے لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ یہ حلال ہو، جس کو ٹھیک آگے کے جو الفاظ آ رہے ہیں اس سے میں مطلب لیتے ہوئے ایک لفظ میں کہہ سکتا ہوں بارڈر لائن. ادھر حرام ادھر حلال، بیچ میں جو بارڈر ہے وہ ہے مشتبہات، کہ اس کا ایک کنارہ حرام سے ملتا ہے، دوسرا کنارہ حلال سے ملتا ہے. یہ ہے وہ مشتبہات. اور فرمایا کہ لوگوں کی کثرت ان کو جانتی نہیں ہے، میجارٹی لوگوں کی مشتبہات کو نہیں سمجھتی. حالانکہ فرمایا کہ اس کی حالت کیا ہے؟ جو شخص شبہات سے اپنے کو بچا لے، احتیاط کر لے، اس نے اپنے دین اور اپنی آبرو کے حفاظت کا انتظام کر لیا ہے. دین بھی بچ گیا اور قیامت میں جو بے آبروئی ہوتی اس سے بھی بچ گیا، دنیا میں بھی بے آبروئی سے بچ گیا. یاد رکھیے ہم لوگ سب کے سب دو چیزوں کے بڑے طلبگار ہیں. اچھا کھانا اور اچھا پینا تو خیر سب کو چاہیے، ساتھ میں عزت چاہیے. کوئی شخص ذلیل ہونے کو تیار نہیں، غلط کام بھی کرتے رہتے ہیں مگر پھر بھی عزت چاہیے. عزت کے طلبگار ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے کچھ کام ایسے بتائے ہیں کہ جس سے خواہی نہ خواہی عزت ہوتی چلی جاتی. اس کے لیے کوئی پروپیگنڈا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، نہ کوئی پبلسٹی ہے، نہ کوئی اس کے واسطے آپ آفس کھولنے تیار ہیں کہ صاحب آپ کا ایڈورٹائزمنٹ ہو رہا ہے، کوئی ضرورت نہیں. کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ اس بات کی ذمہ داری لے لیتے ہیں کہ اس کی عزت ہونی ہے. ایک تو یہاں آ رہا ہے مثلا، دوسری ایک اور چیز ہے اور وہ ہے رات میں نے ایک جگہ تقریر کرتے ہوئے بھی اس حدیث کو میں نے بیان کیا تھا. اب حدیث آپ کے یہاں گزر بھی چکی ہے پہلے، انفاق خرچ کرنے کے معاملے میں. اور وہ حدیث تھی کہ السخی قریب عند اللہ، قریب من اللہ، قریب من الناس، قریب من الجنہ، بعید من النار. اور البخیل بعید من اللہ، بعید من الناس، بعید من الجنہ، قریب الی النار. یہ حدیث گزر چکی. سخی کون؟ سخی کے لیے فرمایا سخی تو یہ ہے اللہ سے نزدیک، بندوں سے نزدیک، جنت سے نزدیک، جہنم سے دور. اور بخیل جو ہے وہ اس کی حالت کیا ہے؟ فرمایا اللہ سے دور، بندوں سے دور، جنت سے دور، جہنم سے نزدیک. یہ بندوں سے اللہ سے نزدیک ہونا، دور ہونا تو چلیے سمجھ میں آتی ہے. بندوں سے دور ہونا، نزدیک ہونا یہ اس لیے ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جتنا پیسہ ہمارے پاس اکٹھا ہو جائے گا اتنی عزت ہوگی. تجربے کے خلاف ہے یہ بات. اس حدیث کے خلاف بھی ہے، تجربے کے خلاف بھی ہے. اصل حقیقت یہ ہے کہ عزت ہوتی ہے سخاوت کی بنیاد پر. سخی آدمی کی جتنی عزت ہوگی وہ کسی اور کی نہیں اس کے مقابلے میں. بخیل ہے، بلینر ہے، ہو سکتا ہے سامنے آئے تو السلام علیکم کر لے لیکن پیچھے تو گالی دیں گے لوگ اس کو. کنجوس ہے، بخیل ہے، یوں اس طرح سے پیسے جوڑ جوڑ کے رکھا ہوا ہے اور کتنوں پر ظلم کر رکھا ہے. لیکن اگر سخی ہے تو سخی آدمی اگرچہ غریب ہی کیوں نہ ہو، لوگ اس کے سامنے بھی عزت کریں گے، اس کے پیچھے بھی عزت کریں گے. حقیقی عزت یہی ہوئی. تو ایک عمل تو ہوا سخاوت کا جس سے انسان کو عزت ملتی ہے، اور دوسرا عمل ہے اکل حلال کا. جو حلال روزی کمانے کی فکر کرے گا لوگ اس کی پیٹھ پیچھے بھی تعریف کریں گے اور سامنے بھی اس کے جو پانی بھریں گے. لیکن جو حرام کماتا ہوگا سامنے ہو سکتا ہے کہ اس کو صاحب صاحب کریں لیکن پیچھے تو گالی ملنی ہے اس کو. یہ اعمال ہیں کہ جس سے معاشرے کے اندر اور سوسائٹی میں جس کی عزت ہوتی ہے. اس لیے یہاں کیا فرمایا؟ استبرأ لدینہ وعرضہ، اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کے بچاؤ کا سامان کر لیا. ومن وقع فی الشبہات، اور جو شبہات میں مبتلا ہو گیا، یعنی جو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو مشتبہ کہا جائے وہ اس سے نہیں بچتا، فرمایا کہ وہ کسی وقت حرام میں بھی مبتلا ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے چرواہا جو بکریوں کو چراتا ہے. کہاں؟ فرمایا کسی کی باؤنڈری جو ہے کھیت کی
اس باؤنڈری کے پاس جب اس کو بکریاں چرائے گا تو یوشک ان یرتع فی، اس بات کا خطرہ ہے کہ بکری جو ہے وہ چھلانگ لگا کر کے کھیت میں پہنچ جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہوشیار چرواہے کا کیا کام ہونا چاہیے اور ہو سکتا ہے وہ یہ کہ بکریوں کو دور لے جا کر کے اپنا چرائے، وہ باؤنڈری کے پاس نہ لے جائے کہ ذرا نظر بچی اور بکری جو ہے وہ کھیت میں۔ تو ہوشیار چرواہا جیسا ہوتا ہے کہ اپنی بکریوں کے تعلق سے، ٹھیک اسی طرح ہر انسان اپنی ذات کے تعلق سے وہ ہوشیار ہے تو مشتبہات سے بچے گا تاکہ حرام میں مبتلا نہ ہو سکے۔ فرمایا کہ الا وان لکل ملک حمن، ہر بادشاہ کی ایک باؤنڈری ہوا کرتی ہے۔ فرمایا اللہ میاں کی بھی باؤنڈری ہے، اللہ میاں تو بادشاہ ہیں، فرمایا اللہ کی بھی باؤنڈری ہے، اور اس کی باؤنڈری کیا ہے؟ اس کی حرام کی ہوئی چیزیں، حرام کی ہوئی چیزوں کے چار طرف اس نے ایک حد بنا دی ہے۔ اسی واسطے آپ قرآن شریف میں پڑھتے ہوں گے، خاص طور پر جہاں وراثت کا ذکر آیا ہے وہاں آخر میں وراثت کے مسائل بتلا کر فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا اس کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ مرنے والا مر گیا ہے اب کون پوچھے گا، اس کو خرد برد کر دو مال کو، فرمایا اللہ کے حدود ہیں، لہذا اس کی خلاف ورزی نہ ہو۔ تو ہر بادشاہ کی باؤنڈری ہوتی ہے، اللہ کی باؤنڈری جو ہے وہ محرمات، یہ وہ چیزیں کہ جن کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، بس وہ جو ہے وہ باؤنڈری سے باہر ہو گئی، اب اس کو جو ہے کوئی شخص اس میں نہ جائے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ واقعی مکمل حدیث ہے ایک لحاظ، مشتبہات سے کون بچے گا؟ جس کے دل میں خوف خدا ہو، جس کو اس کی فکر نہ ہو آپ کیا کہیں گے، آپ کیا کہیں گے، جس کی فکر صرف یہ ہو کہ اللہ کیا مجھے جواب دینا ہے، وہی مشتبہات سے بچے گا۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے خاطر حرام سے بچ گیا، لیکن شبہ والی چیزوں سے کون بچ سکتا ہے؟ جس کے دل میں خوف خدا ہے۔ اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ الا وان فی الجسد مضغہ، یاد رکھو ہر جسم کے اندر ایک گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ صحیح ہو جائے پورا جسم صحیح رہتا ہے، اور جب وہ فاسد ہو جائے، اس میں خرابی آ جائے، پورے جسم کے اندر خرابی آ جاتی ہے۔ فرما الا وہی القلب، یاد رکھو وہ دل ہے۔ تو دل دیکھنے میں تو گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، کیا اثر پڑتا ہے اس کا جسم کے اوپر؟ فرمایا وہی بہت امپورٹنٹ ہے، وہ صحیح ہے تو پورا جسم کا نظام صحیح ہے۔ ڈاکٹری اصول میں کے لحاظ سے تو وہ خالی پمپ کرتا ہے، اچھا بھائی اس لحاظ سے بھی دیکھ لیجئے، اگر پمپنگ ہی صحیح نہیں ہو رہی تو جسم کہاں سے صحیح کام کرے گا؟ لیکن قرآن اور اسلامک فلسفہ جو ہے وہ اس سے آگے کی بات سمجھتا ہے دل کے تعلق سے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں ابھی کوئی ضروری نہیں کہ سائنس اپنے 7ویں آسمان پہ پہنچ چکی ہے، ابھی تو ریسرچ جاری ہے، پتہ نہیں آگے چل کر کیا کھلے گا وہ خدا۔ تو ہو سکتا ہے کہ دل کی اصل حقیقت جو ہے وہ کھل جائے، اور جس کو فلاسفہ اسلام نے اور صوفیہ نے کہا کہ دل جو ہے وہ ملک الاعضاء ہے، پورے بدن جو ہے وہ اس کا بادشاہ ہے دل، اور اعضاء جو ہیں بدن کے، ہاتھ اور پاؤں اور آنکھ اور ناک، یہ اس کے نوکر ہیں۔ تو یہ وہ فرق دونوں میں بتلاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ سائنس کے لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ حقیقت کسی وقت کھلے، لیکن فرمایا کہ وہ دل ہے، وہ اگر صحیح ہے تو جسم صحیح ہے، وہ اگر غلط ہے تو جسم غلط ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں دیکھیے نا، اس کو خوب سمجھیے آپ، اگر دل کسی کام کی طرف متوجہ نہیں ہے، دماغ اور دل، تو آنکھیں کھلی، کان کھلے، ہاتھ بھی موجود ہیں، مگر وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہو گیا کیا نہیں ہوا۔ اس لیے میں نے یاد ہوگا میں نے مثال دی تھی کہ ایک شخص آتا ہے سلام کر کے گزر جاتا ہے، پھر آپ ملتے ہیں اس سے کہ میاں کہاں ہے، ملے ہی نہیں، اور میں آپ کے سامنے تو آیا تھا، میں تو سلام بھی کیا تھا۔ اچھا کیا بات ہوئی؟ سلام نہیں سنائی دیا، آنکھوں سے نظر نہیں آیا، آنکھیں بھی کھلی تھی، کان بھی کھلے تھے، مگر دماغ اور دل کسی اور طرف متوجہ تھا، مشغول تھا، اس لیے آدمی آ کے چلا بھی گیا، سلام بھی کر گیا، اور ہم نے نہ سنا اور نہ دیکھا۔ آنکھیں کب کام کرتی ہیں؟ جب دل اور دماغ اس کو ہدایت دے۔ اسی طرح سے کان بھی جب ہی کام کرتے ہیں، حالانکہ کان کھلے اور آنکھیں کھلی۔ اصل جو چیز ہے وہ ہے دل اور دماغ، وہ اگر صحیح ہے ہاتھ اور پاؤں بھی صحیح ہیں،
دل اور دماغ فیصلہ کرتا ہے چوری کرو، ہاتھ اور پاؤں ساتھ دیتے ہیں، اور اگر دل اور دماغ فیصلہ کرے کہ بھائی یہ کام نہیں ہونا، ہاتھ اور پاؤں ہلتے بھی نہیں۔ اصل چیز جو ہے وہ دل ہے، اگر وہ صحیح ہے تو پورا جسم صحیح، اور وہ غلط ہے تو پورا جسم غلط۔ یہ اس لیے فرمایا کہ دل کو صحیح رکھو، دل اگر صحیح ہے اور مشتبہات سے وہ بچنا چاہتا ہے تو تمہارا جسم ادھر جائے گا بھی نہیں، ادھر تم کو مبتلا بھی نہیں کرے گا۔ بس کریں، ہاں۔ صفحہ نمبر 610 اور حدیث نمبر 2643۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن رافع بن خدیج قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثمن الكلب خبیث ومہر البغی خبیث وکسب الحجام خبیث۔ رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتے کی قیمت گندی ہے اور زنا کا مہر گندا ہے اور حجام کی کمائی گندی ہے۔ یہ میں اردو میں ترجمہ لفظ گندا یہ کر رہا ہوں تاکہ جو آگے میں اس کی وضاحت کروں گا وہ اس کو یہ لفظ شامل ہو جائے۔ کتے کی قیمت کو یہاں خبیث کہا گیا، یعنی کتے کی فروختگی کر کے اس کی قیمت جو ہوگی اس کے لیے لفظ خبیث استعمال ہوا۔ نمبر 1، مہر البغی، زنا کا مہر، مراد ہے اس سے اجرت، کہ اجرت جو ہوگی زنا کی اس کو بھی گندا کہا گیا۔ اور تیسری چیز ہے حجام۔ یا حجام سے مراد بال کاٹنا یہ وہ نہیں ہے، بلکہ پچھنا، جس کو اردو میں کہتے ہیں پچھنے لگانا۔ سمجھ میں آیا؟ نہیں جانتے؟ میں نے پہلے بھی یہ لفظ آیا تھا اور میں نے اس وقت بھی بتایا تھا کہ سینگی وغیرہ سے پہلے زمانے میں گندا خون بدن سے نکالا کرتے تھے، جس سے بہت سی بیماریاں دور ہوتی تھیں اور صحت اور تندرستی کو فائدہ ہوتا تھا، اس لیے کہ جو صحیح خون ہوتا بدن میں وہ رہ جاتا تھا، گندا خون نکال دیا کرتے تھے۔ تو وہ سسٹم تھا اس وقت۔ پھر بعد میں اب حالات بھی بدل گئے، مختلف دوائیں مختلف بیماریوں کی چل گئیں، اس کی ضرورت بھی نہیں رہی۔ اور پھر میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ بھئی جیسا کیسا ہے، گندا ہے، تھوڑا ہی تو خون ہے، وہ بھی نکل جائے تو رہ کیا جائے۔ شاید اس وجہ سے بھی لوگوں نے چھوڑ چھاڑ دیا، لیکن حاصل یہ کہ بہرحال پہلے بہت سی بیماریوں کا علاج جو ہے، آپ دیکھتے ہیں یہ جلدی بیماریاں جو اسکن کی ہیں، یہ خون کی خرابی کا انوالومنٹ اس میں ہوتا ہے۔ خون میں فساد آتا ہے تو اس سے اسکن کی بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو بہرحال یہاں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو اس کو سمجھ لیجئے کہ خبیث کا لفظ تینوں موقعوں پر استعمال ہوا ہے۔ علماء نے اس حدیث پر بحث کی ہے اور یہ کام علماء اور فقہائی کا ہے کہ احادیث میں غور کر کے اس کے الفاظ کے اندر جو معنی ہیں اور معنی جو ہیں وہ وسیع ہیں، اس میں ایک پوائنٹ کو متعین کرنا، یہی فقہا کا کام ہے۔ وہ کس بنیاد پر متعین کرتے ہیں؟ اس بنیاد پر کہ ان کے سامنے قرآن حکیم، ان کے سامنے ساری روایتیں، جس سے کہ مزاج شریعت معلوم ہوتا ہے۔ یہ میں جو گفتگو کر رہا ہوں ایک بہت ہی ایک پرنسپل ہے شریعت کا اور فقہ کا۔ اگر اس بات کو ذہن میں رکھا جائے تو فقیہ کیا کام کرتا ہے وہ بات سمجھ میں آئے گی، اور فقہ کی اہمیت کیا ہے وہ بھی سمجھ میں آئے گی۔ کہ ایک ہے محدث کا، حدیث بیان کرنے والا، اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کی ذمہ داری تو یہ ہے وہ حدیث کو یوں دیکھے کہ اپنے الفاظ
وہ اپنے فن کے لحاظ سے وہ حدیث کو دیکھ کر نقل کر دے گا۔ فقیہ کا کام کیا ہے؟ فقیہ کا کام یہ ہے کہ وہ اس روایت کو اور ساری روایتوں کی روشنی میں دیکھے گا، اور پھر اس روایت کے اندر جو معنی ہے اس معنی کو متعین کرے گا کہ اس روایت میں معنی بنتے کیا ہیں، اس لیے کہ اس کے سامنے ساری روایتیں ہیں اور جن روایتوں سے شریعت کا منشا اور مزاج جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ ہے فقیہ کا کام۔ اس لیے دین پر عمل ممکن ہی نہیں ہے، جیسے قرآن اگر نہ ہو تو عمل نہیں ہو سکتا، حدیث جیسے نہ ہو تو عمل نہیں ہو سکتا، عوام کے لیے عمل ممکن ہی نہیں جب تک کہ فقیہ کا فتویٰ اس کے سامنے نہ ہو۔ یہ ضروری ہے۔ تو یہاں فقہاء نے اس پر گفتگو کی کہ بھئی کتے کی قیمت کو بھی خبیث کہا گیا، زنا کی اجرت کو بھی خبیث کہا گیا، اور پچھنے لگانے والی جو ہے اس کی اجرت کو بھی یہاں خبیث کہا گیا۔ کیا تینوں چیزیں ایک ہی ہیں، ایک ہی درجے میں ہیں، یا ان میں فرق ہے؟ فقہاء نے ان میں فرق کیا ہے، اور کتے کی قیمت کو یہاں مکروہ کہا، حجام کی قیمت اجرت کو مکروہ کہا، اور مکروہ بھی بہت معمولی درجے کا، زنا کی اجرت کو یہاں حرام کہا، اگرچہ لفظ خبیث سب جگہ ہے۔ بنیاد کیا ہے ان کے یہاں؟ بنیاد یہ ہے کہ لفظ خبیث قرآن حکیم میں استعمال ہوا 2-3 جگہ، اور ان جگہوں میں اس بات پر اتفاق ہے امت کا کہ ایک معنی میں استعمال نہیں ہوا۔ مثلا ایک جگہ ہے وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، کہ تم حلال چیز دے کر کے حرام چیز نہ لو۔ یہاں الخبیث سے مراد ہے حرام بالاتفاق۔ دوسری جگہ فرمایا کہ وَلَا تَتَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مسئلہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جو ہے وہ اچھی پاکیزہ چیزیں خرچ کرو، نہ یہ کہ جو پاکیزہ چیزیں نہیں ہیں، صاف ستھری اعلیٰ درجے کی، ان کو نہ خرچ کرو، جو مزاج سے اتر جائیں، جو تم کو خود ناپسند ہو اپنے لیے لینا، اس کو اللہ کے نام پر خرچ کرو۔ اس سے روکا گیا۔ وہاں سب کے نزدیک مراد حرام چیز نہیں ہے، بلکہ وہی جو ناپسندیدہ ہو، اعلیٰ درجے کی نہ ہو، پاکیزہ نہ ہو، صاف ستھری نہ ہو۔ قرآن میں لفظ الخبیث آیا اور مختلف معنی میں آیا، موقع اور محل نے اس جگہ کو متعین کیا کہ یہاں سے کیا مراد ہے۔ تب فقہاء یہ کہتے ہیں کہ جب الخبیث کا لفظ قرآن میں مختلف معنی میں استعمال ہوا تو ہم یہاں دیکھیں گے کہ اسلامی تعلیمات کیا بتلا رہی ہیں، اس کی روشنی میں ہم یہاں قیمت کو متعین کریں گے، اس کے معنی کو متعین کریں گے۔ اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ جہاں تک زنا کا تعلق ہے بالاتفاق حرام ہے، کبھی حلال نہیں ہوا، بلکہ میں اگرچہ یہاں اس سے متعلق نہیں ہے اس بات، لیکن میں بتا دوں گزشتہ شریعتوں میں بھی کبھی زنا حلال نہیں ہوا، یا اس کو بہت معمولی چیز سمجھا گیا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تو زنا جب حرام ہے بالاتفاق، اس کی اجرت بھی حرام ہے، تو یہاں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اب رہ گیا کتے کا مسئلہ۔ کتے کے بارے میں روایتوں میں ہم کو جو بات ملتی ہے اور فقہاء کو، وہ یہ ایک وقت آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دے دیا کہ مدینے میں کتے کو سب کو مارو، جو کتا ملے اس کو قتل کر دو۔ ایک وقت وہ آیا۔ دوسرا وقت آیا کہ آپ نے فرمایا کہ مالی ولی الکلاب، ہمارا اور ان سے کیا معاملہ ہے، کتوں کا چھوڑو ان کو، ہاں کالا کتا جو ہے اس کو مار دو۔ آپ نے یہ دوسرا حکم دیا۔ اس سے یہ جو میں مالی ولی الکلاب، اس سے پہلے کا حکم ہوا کہ اوروں کو چھوڑ دو، کالے کو مار دو۔ اس کے بعد پھر آپ نے مالی ولی الکلاب فرما کر کے اور کتے کے قتل کو روک دیا گیا۔ وجہ تو حدیث میں نہیں ذکر کی گئی، لیکن غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ دراصل یہ تربیت تھی سوسائٹی کی، آپ نے اس طرح تربیت فرمائی۔ ایسا لگتا ہے کہ اس وقت سوسائٹی میں کتا جو ہے وہاں کے معاشرے میں اسی طرح سے
گویا دخیل تھا زندگیوں میں، جس طرح ہم یہاں اس ملک میں تماشا دیکھ رہے ہیں اور گوری قوموں میں اور یورپ میں، کہ معلوم ہوتا ہے کتا جو ہے وہ گھر کا ایک فرد بن کے رہ گیا، بلکہ اور اس کے نام وصیتیں بھی ہوتی ہیں، اس کو ترکہ بھی ملتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو گھر کا ایک فرد جیسے ہوتا ہے۔ شوہر بیوی سے اتنا پیار نہیں کرے گا جتنا کتے سے پیار کرے گا، بیوی کتے سے جتنا پیار کرے گی اتنا شوہر سے بھی پیار نہیں کرے گی۔ رات دن یہاں واقعہ سنتے رہتے ہیں کہ شوہر نے کتے کو مار دیا، جا کے سو کر دیا، بھائی کون ہوا عزیز؟ ٹھیک ہے غلط کیا، لیکن یہ کہ صاحب اس کے واسطے شوہر کو جو ہے اپنا دشمن سمجھ لینا اور اس پہ سو کر دینا، یہ اسی طرح سے وہ دونوں طرف سے حاصل کیا ہے کہ اس کو انسانوں سے آگے درجہ دیا ہوا ہے۔ انسان کا مقام جو ہے وہ اس پوری کائنات میں سب سے بلند ہے، تو جب ایک بیانڈ دی لمٹ کوئی چیز چلتی جاتی ہے تو پھر اس کو کنٹرول کرنے کی کچھ نہ کچھ صورتیں ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو دلوں میں نفرت بٹھانے کے واسطے پہلے تو یہ ہوا، وہ جو محبت تھی، مطلب نفرت کا لفظ ہٹائیے، وہ محبت جو حد سے زیادہ ہو گئی تھی اس کو ختم کرنے کے لیے آپ نے حکم دیا۔ جب دیکھا کہ اب وہ بات نہیں رہی اور یہ کچھ لوگوں میں ہے تو آپ نے فرمایا کہ اوروں کو نہیں بس کالے کتے کو، تو مطلب ہوا کہ ذرا حکم کو تھوڑا ہلکا کیا گیا، اور اس کے بعد جب دیکھا کہ وہ بات ختم ہو گئی آپ نے فرمایا کہ ہمارا کیا جھگڑا ان سے، چھوڑو ان کو۔ یہ سب چیزیں ملتی ہیں اس سے۔ ایک تو یہ، دوسری یہ بات بھی ہے کہ ایک موقع پر کھیتی کے جو کرنے والوں کا جو کتا ہوتا ہے کھیتوں کے رکھوالی کے واسطے، کسی نے اس کو مار دیا، آپ نے اس کے بدلے میں 2 لیمب کی قیمت دلوائی۔ اسی طرح سے شکاری کے کتے کو مار دیا کسی نے، آپ نے 40 درہم اس کا تاوان دلوایا۔ یہ بھی روایتیں ملتی ہیں۔ ان سب کو سامنے رکھ کر کے فقہاء نے کیا مسئلہ نکالا ہے، یہ میں کہتا ہوں یہ ہے فقیہ کی بڑی ذمہ داری۔ فقہاء نے مسئلہ نکالا کہ 2 قسم کے کتے جو ہیں وہ ایگزمپٹ، ایک کھیتی کا کتا یعنی کھیتوں کی رکھوالی کے لیے، ایک سامان جیسا بھی ہو اس کی رکھوالی کے لیے، ایک شکار کے واسطے کلب معلم جس کو کہتے ہیں، یعنی وہ کتا جو شکار کے لیے سدھا دیا گیا ہے، ٹرین کر دیا گیا ہے۔ اور فقہاء کہتے ہیں کہ اس کے ٹریننگ کے معنی یہ ہیں کہ اس شکار کو کتے کو جب شکار پر چھوڑا جائے تو اس کی ٹریننگ ایسی ہو چکی ہو کہ وہ خود نہ کھائے بلکہ اس کو پکڑ کر کے مالک کے پاس لے کر آ جائے۔ یہ ہے کلب معلم یعنی سدھایا ہوا کتا۔ تو سدھایا ہوا کتا جو ہے اس کی خرید و فروخت جائز، وہ کتا جو کھیتوں کی رکھوالی کے لیے رکھا گیا ہے چونکہ اس کا رکھنا جائز لہذا اس کا خرید اور فروخت بھی جائز، لیکن بقیہ کتوں کو محض شوق کے واسطے پالنا چونکہ یہ پسندیدہ نہیں لہذا اس کی خرید اور فروخت بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ فقہاء نے مسئلہ نکالا ہے، حنفیہ نے خاص طور پر، شوافیہ نے تو اور ذرا سختی کی ہے لیکن حنفیہ کے اس معاملے میں ان ساری روایتوں کو جمع کیا۔ اب اس صورت میں حاصل یہ ہوگا کہ کتے کی قیمت کو جو یہاں خبیث کہا، ایک بات تو یہ ہے کہ یہ خبیث حرام کے معنی میں نہیں، اسی لیے میں نے ترجمہ کیا تھا گندا، حاصل یہ ہوا کہ مکروہ ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ اس سے جو شکار کے کتے ہیں یا اسی طرح سے حفاظت اور سیکیورٹی کے لیے جو رکھے گئے ہیں وہ اس سے ایگزمپٹ ہوں گے۔ رہ گیا مسئلہ کسب الحجام کا، پچھنے لگانا، تو اس کی اجرت کو بھی حرام نہیں قرار دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آگے روایت آ رہی ہے، آپ نے خود اجرت دی ہے، آپ پچھنے لگواتے تھے اور پچھنے لگانے والے کو آپ نے اجرت بھی دی۔ معلوم ہوا کہ جب اجرت دی تو اجرت دینا تو جائز ہے، اگر ناجائز ہوتا تو آپ کہیں کو دیتے؟ اور یہاں آپ یہ فرما رہے ہیں حاصل یہ ہوا کہ حرام تو نہیں ہے۔ جب حرام نہیں ہے تو پھر کیا معنی اس کے ہیں؟ معنی اس کے جو فقہاء نے نکالے وہ یہ کہ چونکہ یہ فعل اور یہ کام اور یہ پیشہ جو ہے یہ کوئی اچھا نہیں ہے، بے شک ضرورت کی چیزیں ہیں لیکن فرق ہوتا ہے نا، آپ بھی دیکھتے ہیں ایک نیچرل چیز ہے۔ نیچرل چیز کیا ہے کہ محنت مزدوری کرنا جو ہے وہ ایک ضرورت کی چیز ہے۔ اگر سارے مزدور فیصلہ کر لیں کہ ہم آئندہ مزدوری نہیں کریں گے، ظاہر ہے کہ سوسائٹی کو، کمیونٹی کو اور لوگوں کو نقصان پہنچے گا، لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اگر یہ ضرورت کی چیز ہے سارے کام جو ہے وہ لوگ ڈاکٹری بھی چھوڑ دیں، انجینئرنگ چھوڑ دیں، پڑھانا چھوڑ دیں، سب مزدوری کرنے لگ جائیں، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی اور سارے پیشوں کو پریشانی نہیں، پریشانی ہے تو مزدوروں کو پریشانی نہیں، اعلیٰ درجے کی ان کی آمدنی ہے، مگر اس کے باوجود
اس کو جو ہے ایک لوور لیول کی بات سمجھا جاتا ہے، اور اپر لیول کیا ہے کہ صاحب میڈیسن پڑھ لینا، انجینئرنگ پڑھ لینا، سائنس پڑھ لینا اور ٹیچنگ کی لائن اختیار کرنا، چاہے اس میں آمدنی کچھ بھی کم ہو، لیکن یہ کہ ہر صورت میں اسی کو اوپر سمجھا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک نیچرل بات ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ نے فرمایا کہ چونکہ یہ کام بہت معمولی درجے کا ہے، ادنا درجے کا ہے، اس کی کمائی بھی ادنا درجے کی سمجھی جائے گی، اعلیٰ درجے کی نہیں ہے۔ وہ یہ معنی نکالے فقہا نے اس سے، مکروہ بھی جو ہے کچھ ہلکے درجے کی ہوگی۔ مکروہ بھی اس سے بھی احتیاط ضروری ہے نا۔ حاصل یہ ہوا کہ اس کو سمجھ لیجیے آپ، سوال ان کا یہ ہے ہمارے سکندر سعید صاحب کا کہ مکروہ سے بھی بچنا چاہیے۔ ٹھیک بات ہے، اصل میں پہلے تو میں اس اصولی بات کو بتلا دوں، شریعت مکروہ اور حرام اور ناجائز یہ الفاظ جو شریعت میں آتے ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے اور یہ فرق کیوں کیا، کسی چیز کو حرام کر دیا، کسی چیز کو ناجائز کر دیا، کسی چیز کو مکروہ کہہ دیا۔ ایک اصولی بات سمجھ لی جائے تو پھر آسان ہوگا۔ جہاں تک اللہ سبحانہ و تعالی کے نزدیک ناپسندیدہ ہونے کا تعلق ہے، وہ تو مکروہ بھی ناپسندیدہ ہے، حرام بھی ناپسندیدہ ہے، ورنہ اگر پسندیدہ ہوتا تو اس کے مکروہ کہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ناپسندیدہ تو سب ہوئے۔ فرق اب دونوں میں کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہمارے لحاظ سے ایک چیز زیادہ نقصان دہ ہے، دوسری چیز کم نقصان دہ ہے۔ ہمارے لحاظ سے کا مطلب کیا؟ ہماری حیثیت ہے مومن کی۔ ایک مومن کے ایمان کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے، اس کے ایمانی اخلاق کے تعلق سے ایک چیز زہر ہے اور دوسری چیز جو ہے وہ زہر نہیں ہے، بس کم درجے کی نقصان دہ ہے۔ جن چیزوں کو زہر کا درجہ دیا گیا، سمجھا گیا، ان کو حرام کر دیا گیا، اور جن چیزوں کو کم نقصان دہ سمجھا گیا ہمارے ایمانی اخلاق کے تعلق سے، ان کو مکروہ قرار دے دیا گیا۔ یہ ہے ان دونوں میں فرق۔ اب اگر کہیں حرام اور مکروہ کا مقابلہ ہو، دو ہی چیزیں ہیں، تیسری کوئی چیز نہیں، یا حرام ہے اور یا مکروہ ہے، تب آپ کس کو لیں گے؟ احون البلیتین، کہ دو برائیوں میں سے ایک برائی کو چوز کرنا ہے، تب کس کو لیں گے؟ آپ حرام کو نہیں لیں گے، مکروہ کو لیں گے۔ لیکن اگر مکروہ اور حلال، پاکیزہ، صاف ستھری دو چیزیں ہیں، تو اب آپ کس کو لیں گے؟ حلال کو لیں گے۔ تو یہاں بھی حاصل یہ ہوا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو حجامت کا پیشہ جس کا ہے، وہ اگر کوئی اور کام اچھا صاف ستھرا کر سکتا ہے، کہیں کہ وہ یہ کام کرے، اعلیٰ درجے کا کام اس کو کرنا چاہیے۔ لیکن اگر اس کو اس کے سوا کوئی کام نہیں آتا، یہ چوری کرے گا، یہ ڈکیتی کرے گا، یہ بھیک مانگے گا، یا پھر یہی کام کر سکتا ہے، تو پھر بے شک اس کو یہی کام کر لینا چاہیے۔ تو یہ ہے گویا مکروہ اور حرام کا فرق۔ وہ تو خیر ایسا ہے کہ مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی۔ مکروہ تحریمی جو ہے وہ اس میں بھی یوں فرق کر دیا کہ جو حرام سے قریب ہے لیکن حرام نہیں ہے، اور مکروہ تنزیہی میں یہ ہے کہ جس میں حرام سے قریب نہیں بلکہ جواز، جائز سے قریب ہے اور ہے ناپسندیدہ، اس کو مکروہ تنزیہی کہا۔ جہاں تک کہ فقہا، جب یہ اردو یا انگلش کی کتابوں کا میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جہاں تک جو پہلے دور کی جو کتابیں ہیں فقہا کی، مثلا جس دور میں فقہ جو مرتب ہوا ہے، جیسے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام ابو یوسف، امام محمد، اور یوں کہیے کہ ایک 500-600 جو شروع کے 500-600 سال ہیں، اس دور کی جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ان میں فقہا اپنی اصطلاحات کی بڑی رعایت کرتے ہیں۔ وہاں جب لفظ مکروہ بولیں گے صرف، اس سے مراد ہوتا ہے مکروہ تحریمی، اور مکروہ تنزیہی کے لیے ان کو تنزیہی لکھنا پڑتا ہے۔ اب تو خیر وہ ان اصطلاحات کی اتنی رعایت بھی نہیں ہوتی۔ برابر ہے دونوں؟ کس کا؟ مکروہ تنزیہی اور تحریمی نہیں، ظاہر ہے کہ دونوں میں فرق، لیکن گناہ ہے دونوں۔ اس لحاظ سے کہ اللہ کو ناپسندیدہ ہے، اسے بچنا ہی چاہیے۔ سوال ہے، دیکھیے جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے، بعض فقہا اس تعلق سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث اس دور کی ہوگی کہ جس دور میں کتے کو آپ نے مارنے کے لیے حکم دیا تھا۔ یہ شروع کے دور کی بھی حدیث ہو سکتی ہے۔ نمبر ایک تو یہ ہوا۔ آپ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے تھے؟ حجام نہیں، حجام کا مطلب دیکھیے، ایک بات تو یہ پچنے لگانے والی بات، میں نے کہا کہ اس کو بھی ایک اعلیٰ درجے کی نہیں، پاکیزہ نہیں ہے، یعنی پسندیدہ نہیں ہے یہ کام کا۔
اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اب دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، اسی لیے میں نے کہا کہ یہ اس کو بالکل نیچرل وے میں سمجھنا چاہیے. مثلا ہندوستان یا پاکستان کے لحاظ سے دیکھیے یا یہاں کے لحاظ سے بھی دیکھ لیجیے، کوئی گھروں کے اندر آ کر کے صفائی کا کام کرتا ہے، واش روم کی کلیننگ ہے، فلانا ہے، دھماکہ ہے، یہ سارے کام ہیں، ضرورت کی چیزیں ہیں، اس کو اجرت دینا بھی جائز ہے. مگر اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی ہم اپنے لیے یا اپنے بچوں کے واسطے اس کام کو پسند کرتے ہیں کہ وہ کالج کی ڈگریاں چھوڑیں اور اعلیٰ درجے کا کام چھوڑ کر یہ کام اختیار کر لیں. تو ایک ہے اس کا جائز ہونا، ایک ہے اس کا اعلیٰ درجے کا پسندیدہ ہونا. اس کام کا جیسا کام ہوگا ویسی اس کی اجرت سمجھی جائے گی. حاصل یہ ہوا کہ معاشرے کو تربیت جب دینی ہے تو اس کو معمولی کاموں کی طرف ترغیب دینے کی بجائے اس کو وہاں سے ہٹا کر اعلیٰ درجے کے کاموں کی طرف اس کو متوجہ کیا جائے تاکہ معاشرے میں جو ہے وہ اچھے کاموں کی جذبہ پیدا ہو. یہ مقصود ہے اس سے. وعن ابی مسعود الانصاری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن ثمن الکلب ومہر البغی وحلوان الکاہن متفق علیہ. حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے خون کی قیمت سے، منع فرمایا خون کی قیمت. یہاں خون سے مراد وہ خون جس وقت جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اور وہ خون نکلتا ہے، جس کو قرآن کے زبان میں دم مسفوح کہا جاتا ہے. وہ خون جو بہتا وہی ناپاک ہے، ورنہ اس کو نکل جانے کے بعد جو گوشت کو لگا رہ جائے وہ اس کو ناپاک نہیں کہا جاتا، بلکہ ناپاک وہ خون ہے کہ جس وقت ذبح کیا جاتا ہے یا جانور کو کوئی کسی طرح کا اس کو زخم پہنچ جائے اور جس سے کہ اس کی موت ہو رہی ہو، وہ خون جو نکل کر آئے گا اس کو کہتے ہیں دم مسفوح. وہ نجس ناپاک ہے. جب ناپاک ہے تو اس کی خرید اور فروخت بھی ناجائز ہوگی. آپ نے اس سے روکا ہے. نہا عن ثمن الدم وثمن الکلب، وہی کتے کی قیمت سے، وکسب البغی اور زنا کی کمائی سے، وحلوان الکاہن اور یہ جو کاہن کہتے ہیں وہ جو غیب کی خبریں دیتے ہیں، نجومی جو ہوتے ہیں وہ اپنا انہوں نے ظاہر سے کھینچے اور انہوں نے بتا دیا کہ یہ ہوگا اور یہ ہوگا، انہوں نے کہا لاؤ پیسے، تمہاری قسمت میں یہ لکھا ہوا ہے. یہ اس طرح کے لوگ، اس کو کہا کہ یہ اس سے آپ نے روکا کہ اس کی اجرت سے. بلا شبہ یہ عمل بھی غلط اور اس کی کمائی بھی غلط. ایک تو یہ کہ جیسے غالباً کہاں یہ آیا تھا، MCC میں آیا تھا مسئلہ، یہ کہاں یہاں آیا تھا نبی نہیں، یہاں نہیں، میرے خیال سے رولنگ میڈوز میں آیا. سورہ شعراء آئے گی تو وہاں ہم بتلائیں گے انشاءاللہ، اس لیے اس کو یہاں روکے دیتے ہیں. سورہ شعراء میں یہ مسئلہ کسی جگہ پہ آئے گا تو میں انشاءاللہ وہاں یہ بتلاؤں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہ یہ کاہن ہیں اور شاعر ہیں اس سے جو منع فرمایا گیا کہ ایسا نہیں ہے، تو وہاں میں انشاءاللہ اس بات کو بتلاؤں گا کہ کہانت جو ہے یہ کیوں غلط ہے، اور جب غلط ہے تو پھر یہاں اس کو سمجھ لیجئے کہ اس کی اجرت بھی غلط ہے. انشاءاللہ وہ مسئلہ وہاں آئے گا تو بتاؤں گا. وعن ابی جحیفۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة. ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا خون کی قیمت سے، کتے کی قیمت سے اور زنا کی کمائی سے، اور آپ نے لعنت بھیجی ہے سود کے کھانے والے اور کھلانے والے پر، اور اسی طرح سے بدن کو گوندنے والی اور گندوانے والی پر. مراد عام طور پر عورتیں کرتی ہوں گے، ورنہ تو اصل تو یہ لفظ بولا جاتا ہے مردوں اور عورتوں کے لیے. گوندنا، یہ بدن پر وہ کھود کر کے، کھدائی کر کے، اور اس میں اس زمانے میں سرما، کحل اور اس طرح کی چیزیں بھری جاتی تھی، اس کو کہتے ہیں، یہ آج بھی ہوتا ہے ٹیٹو. اچھا ٹیٹو، اچھا سر. تو یہ ہے الواسمہ والمستوشمہ، اس سے آپ نے منع فرمایا ہے.
کہ یہ نہیں ہو، اس کی قیمت بھی یہ عمل بھی ناپسندیدہ اور اس کی محنت اور کمائی بھی ناپسندیدہ. تو جو کھودنے والی ہے وہ بھی اور جو کھدوانے والی وہ. ایسے میں نے کہا کہ یہ عام طور پر اس زمانے میں ہوتا ہوگا کہ عورتیں زیادہ کرتی ہوں گی، ورنہ چونکہ یہ فعل غلط ہے، مرد بھی اگر کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ غلط ہی ہوگا. والمصور، اور اسی طرح سے تصویر بنانے والا، تو اس پر بھی آپ نے لعنت بھیجی ہے. اسی لیے ان تعویلوں میں جن میں لوگ پڑھتے ہیں وہ بچنا چاہیے. جن چیزوں پر اللہ نے اور اس کے رسول نے لعنت بھیجی ہے ان کے کسی حصے کو تعویل کے ذریعے سے گنجائش نکال لینا اور حلال کرنے کی کوشش کرنے کے مقابلے میں ایک مومنانہ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم تو اس کے پاس کو بھی نہ پھٹکیں جس چیز پر اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے. یہ اس میں تعویلیں کر کے اور اس میں سے گنجائش نکالنے کا مطلب کیا ہے؟ مجبور ہے، ورنہ ہمارا تو دل ہی چاہتا ہے کہ یہ حلال ہی ہوتا پورا. یہی مطلب تو ہوا نا. ورنہ آخر کیا وجہ ہے؟ ایک مومن جو ہے اس کا کچھ بھی دل چاہتا ہو، اللہ نے اور اس کے رسول نے منع فرما دیا، اس کی خواہش، ایمانی خواہش وہی ہونی چاہیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے. اس لیے اس میں بہت زیادہ احتیاط جتنی ہونی چاہیے تھی اور ایک زمانے تک کی جاتی رہی، افسوس کے بعد میں لوگوں نے اس میں بے احتیاطی شروع کر دی. وعن جابر انه سمع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والمیتہ والخنزیر والاصنام فقیل یا رسول اللہ ارأیت شحوم المیتہ فإنه تطلى بها السفن ويدهن به الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله لما حرم شحومها اجملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے فتح مکہ والے سال. فتح مکہ کب ہوا؟ سن 8 ہجری میں. یہاں سارے کے سارے محدثین عام الفتح سے مراد لیتے ہیں فتح مکہ کے بعد. فتح مکہ ہو چکی اس کے بعد آپ نے فرمایا ہے جبکہ آپ مکے میں تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے شراب کے خرید اور فروخت کو اور مردار جانور کے خرید و فروخت کو، خنزیر کے خرید و فروخت کو اور بتوں کے خرید اور فروخت کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا. فقیلہ، کہا آپ سے یہ سوال کیا گیا یا رسول اللہ کیا خیال ہے آپ کا مردار جانوروں کی چربی کے تعلق سے، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ مردار کے لیے آپ نے کہا کہ اس کو حرام کیا، تو چربی کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے کیوں؟ اس لیے کہ سوال کرنے والے نے یہ بھی کہا اس لیے کہ اس کو اس چربی سے کیا کہتے ہیں، اس کو ملمع کرنا کہتے ہیں، جو یہ تو پالش کرنا کہتے ہیں، کوٹنگ کی جاتی ہے اس کے ذریعے سے کشتیوں کو. جو کشتیاں جو لکڑی کی بنی ہوئی پانی میں چھوڑی جاتی ہیں تو اس زمانے میں آج جو بھی چیزیں ہوں لیکن اس زمانے میں جو ہے وہ چربی جو ہے وہ اس پر پنگھلا کر کے اس پر لگائی جاتی تھی، تو اس کی ریخوں کے اندر وہ چربی پہنچ کر کے اور ریخوں کو بند کر دیتی تو پانی کسی طرح بھی اندر نہیں اثر کر سکے، نہ اس کا موئسچر اس کام میں استعمال ہوتی تھی. وَيُدَّهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، اور ان کے ذریعے سے جو ہے وہ چمڑوں کو رنگا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ ویکسنگ کی جاتی ہے. ویکسنگ، ہاں ٹھیک لفظ ہے، ویکسنگ کی جاتی ہے چمڑوں کی. یدہن، ان کو اصل میں مرغن کرنا یہ معنی ہوں گے، اصل تو اردو میں کریں گے تو. وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ، اور لوگ ان کو چراغوں میں ڈال کر کے اس کو جلاتے ہیں، اس سے روشنی حاصل کرتے ہیں. چربی کو پنگھلا کر کے تیل کی شکل بنا دی اور اس کو چراغوں میں ڈالا اور اس کو جو ہے اس سے روشنی کی. آپ نے فرمایا نہیں، حرام ہے. حالانکہ سارے فوائد جو ہیں وہ بتلا رہے ہیں سوال کرنے والے، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں وہ حرام ہے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ ہلاک کرے یہود کو. جب اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بددعا جس کو کہتے ہیں کہ کسی کی برائی کو بیان کرتے وقت اللہ نے جب حرام کر دیا تھا یہود کے لیے مردار جانوروں کی چربی کو، تو انہوں نے اس کو پنگھلایا، پھر اس کو بیچا، پھر اس کی قیمت کو کھایا. آپ نے ان پر اس طرح سے فرمایا کہ یہ ہلاک ہوں، یہ مطلب یہ کہ اسی وجہ سے یہ ہلاک ہوئے ہیں اور ان پر اللہ کی لعنت آئی ہے. اس لیے جو چیز حرام ہے اس کو کسی اور سسٹم سے
بدل صدل کر کے اور اس کو استعمال کے قابل بنانا یا یہ کہ اس کی خرید اور فروخت کرنا یہ غلط ہوگا. حرام چیز حرام ہے، اس میں کوئی تعویل کرنا یا کوئی اس کی تدبیر کرنا وہ نہ ہو، ورنہ تو پھر لوگ اس کا وہ بھی ایک بات میں تدبیر والی بتاؤں علاوہ اس کے کیوں تدبیر یہ کہ تربیت کے درجے میں لوگ اگر حرام چیز کو حلال کرنے کی مختلف تدبیریں کریں گے، آخر کار ایک وقت آئے گا کہ وہ حرام سے جو نفرت ہونی چاہیے تھی وہ ختم ہو جائے گی. اور پھر یہ دروازہ کھل جاتا ہے حرام کو حلال کرنے کا. اس لیے بھی آپ نے ان سب چیزوں سے روکا. وعن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قاتل اللہ اليہود حرمت علیہم الشحوم فجملوها فباعوها. وہی مضمون ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہود کو قتل کرے کہ جب ان پر چربیاں حرام کی گئیں تو انہوں نے اس کو پنگلایا اور اس کو بیچا بس. وعن الحسن ابن علی قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك فإن الصدق طمانينة وإن الكذب ريبة. یہ حدیث جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاص کمالات ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دیے ہیں ان کے مطابق جو آپ کی حدیث ہوتی تھی ان میں کی ایک حدیث یہ بھی ہے جن کے لیے آپ نے یہ لفظ فرمایا تھا اوتیت جوامع الکلم، مجھے جوامع کلم دیے گئے. جوامع جامع کی جمع ہے اور کلم کلمہ کلام کی جمع، یعنی مجھے بطور معجزہ ایک چیز دی گئی ہے کہ الفاظ بہت مختصر اور معانی کا سمندر اس میں چھپا ہوا ہے. یہ ہے جوامع کلم کہ الفاظ مختصر ہوں اور اس کے معنی اور مطلب جو ہیں وہ اس میں کافی وسیع ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر یہ معجزہ ملا. یہ حدیث بھی انہی حدیثوں میں ہے کہ جن کو جوامع کلم کہا جائے. بہت مختصر الفاظ میں لیکن یہ کہ بڑے بڑے حقائق اس کے اندر چھپے ہوئے ہوں. ترجمہ تو اس کا یہ ہے کہ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہما نے سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ یاد کیا ہے. تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ آپ کے نواسے آپ سے کسی لفظ کو یاد کریں تو وہ خود بات بڑی اہم ہوتی ہے. انہوں نے حفظ کیا ہے. یوں تو سارے الفاظ حفظ ہو جاتے تھے ماشاءاللہ ان حضرات کو، لیکن حفظتوں کے معنی یہ ہے کہ میں نے خاص طور پر اس بات کو اپنے دل میں اتار لیا اور اپنی زندگی کے لیے ان کلمات کو محفوظ کر لیا. اس سے مسئلہ بہت عام ہوتا ہے. آپ نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اس کو چھوڑ کر اس چیز کی طرف بڑھ جاؤ جو تمہیں شک میں نہ ڈالے. بات تو یہ ہوئی ہے، آگے تو اس کی دلیل ہے لیکن بات صرف اتنی ہے جو آپ نے فرمائی. آگے کی دلیل بھی آپ ہی نے فرمائی لیکن یہ دو لفظ جو ہیں جو حکم ہے دع ما یریبک الی ما لا یریبک، بس دو لفظوں میں ایک بہت بڑی حقیقت آپ نے کھول دی. جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اس کو چھوڑ دو اور وہ چیز اختیار کر لو جس سے تمہیں شک نہ پیدا ہوتا ہو. آگے ذرا دلیل ہوگی تو اس سے بات ذرا اور کھلے گی. فَإِنَّ الصِّدْقَ طَمَانِينَةٌ وَإِنَّ الْكِذْبَ رَيْبَةٌ، اس لیے کہ سچائی جو ہے اس میں اطمینان ہے اور جھوٹ جو ہے اس میں شک ہے. یہ دلیل تو دلیل خود جوامع کلیم میں سے. پہلی بات یوں سمجھیے آپ، سچائی اور جھوٹ یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، مقابل ہیں. سچائی ہے تو جھوٹ نہیں، جھوٹ ہے تو سچائی نہیں. لیکن سچائی اور جھوٹ کا تعلق جہاں بات سے ہوتا ہے، قول سے، زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سے، وہیں انسان کے اعمال سے بھی تعلق جھوٹ اور سچ کا ہے. جھوٹ اور سچ کا اطلاق انسان کے اپنے عمل پہ بھی ہوگا. حقیقت کے مطابق جو عمل ہے وہ سچا عمل ہے اور حقیقت کے خلاف جو عمل ہے
وہ جھوٹا عمل ہے. اسی طرح سے انسان کے فکر اور خیال اور شوق اور ارادہ ان سب پر سچائی اور جھوٹ کا اطلاق ہوگا. سچا ارادہ کیا مطلب؟ سچا ارادہ بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے جانا ہے آج فلاں جگہ. دو صورتیں، ایک صورت تو یہ کہ وہ دل میں یہ بات ہے کہ نہیں میں تو ویسے ہی کہہ رہا ہوں ان سے اور ارادہ بھی ویسے ہی کر رہا ہوں، لیکن کوئی پختہ ارادہ نہیں ہے، جاؤں گا نہیں جاؤں گا. تو یہ پختہ ارادہ نہ ہونا جو ہے یہ سچا ارادہ نہیں ہے. ارادہ جب کے معنی یہ ہے کہ اس میں پختگی پیدا ہو جائے، کسی طرح کا شک اور شبہ نہ رہ جائے. یہ ہے پختہ ارادہ. جس کو عربی میں لفظ کہتے ہیں عزیمت. عزیمت اور عزم جو ہے وہ ہے دراصل پختہ اور سچے ارادے کا نام. اور اگر ڈاماڈول ہے تو اس کو آپ ظن کہہ سکتے ہیں، اس کو گمان کہہ سکتے ہیں، اس کو خیال کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ لیں آپ، لیکن وہ عزم نہیں ہے، وہ ارادہ نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ ارادہ، فکر و خیال، سوچ بچار، انسان کے اعمال، انسان کے اقوال، ان سب پر سچائی اور جھوٹ دونوں کا اطلاق ہوتا ہے. بات صاف ہو گئی؟ اچھا صاحب، اب کیا فرمایا؟ اور معنی یہ ہے کہ مومن جو ہے اس کا ایمان کے معنی یہ ہے کہ اس نے ایک حقیقت واقعہ کو تسلیم کیا. ایمان اس کو کہتے ہیں. ایمان جو ہے خلاف حقیقت ماننے کو ایمان نہیں کہتے. اللہ ایک ہے، آپ اس کو ایمان کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کیا اس میں کوئی ایسی بات ہے کہ جس میں یہ ہو کہ صاحب اللہ ایک نہیں ہے، دو بھی ہو سکتے ہیں، اللہ تین بھی ہیں، اللہ چار بھی ہیں؟ جب ایک مومن نہیں کہتا اللہ ایک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے سچائی کو مان لیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس نے سچائی کو مان لیا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام از آدم تا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء ہیں اللہ کے. اس حقیقت کو ماننا ایمان ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے سچائی کو مانا ہے. ایک مومن جو ہے وہ ہے ہی وہ کہ جس نے عقیدہ جو اپنایا ہے وہ سچائی پر مبنی ہے. جب اس کا عقیدہ جو ہے سچائی کا ہے تو مومن جو ہے اس کو اطمینان ہو ہی گا اس کے دل کو سچائی سے. اب جو سچی بات ہوگی اس سے اس کو اطمینان ہوگا اور جو سچی بات نہیں ہوگی اس سے اس کو اطمینان نہیں ہوگا. واقعہ یہ ہے کہ مثلا اگر ہم نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے، تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے ہم نماز پڑھنے کھڑے ہو جائیں، اگر واقعتاً نماز ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ نے ہم پر نماز فرض کی، اس لیے پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد کوئی اطمینان دل میں ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا.